أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا. فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ الصادق الامین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. الحمدللہ آج سورہ لقمان کی ابتدا کریں گے جو کہ 31 سورت ہے، 31ویں سورت ہے قرآن پاک کی، اور یہ سورت مکی ہے. اس سورت کے دوسرے رکوع میں وہ نصیحتیں آتی ہیں جو لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کی تھی. یہ لقمان حکیم ایک شخص تھے جو کہ حکمت اور دانش کے حوالے سے عرب میں مشہور تھے، اور قریش کے عرب ان کی مثالیں دیا کرتے تھے، ان کی حکیمانہ باتوں کو اپنی گفتگوؤں میں لاتے تھے، اور ان کے شاعر اور ان کے خطیب اس حکیم لقمان کا ذکر کیا کرتے تھے. اللہ نے اس صورت میں یہ بات بتائی کہ اللہ نے خود لقمان کو حکمت دی تھی، اور اس لیے دی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے،
اور اس کے بعد پھر ان کی نصیحتیں یہاں نقل کی گئی ہیں. انشاءاللہ ہم سورت ابتدا کرتے ہیں اور جب ہم اس مقام پہ پہنچیں گے تو تفصیل کے ساتھ ان نصیحتوں کو سنیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں جو نیکوکاروں کے لیے ہدایت اور رحمت ہیں. جو لوگ صلاۃ قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو لغو باتیں خریدتے ہیں تاکہ وہ علم کے بغیر اللہ کی راہ سے گمراہ کریں اور اس کا مذاق اڑائیں. یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے. اور جب ایسے شخص پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ تکبر کرتے ہوئے پلٹ جاتا ہے جیسے اس نے وہ سنی ہی نہیں، گویا کہ اس کے دونوں کانوں میں ڈانٹ ہو. چنانچہ آپ اسے دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے پر نعمت باغ ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے اور وہ نہایت غالب اور خوب حکمت والا ہے. اس اللہ نے ستونوں کے بغیر آسمان پیدا کیے، تم انہیں دیکھتے ہو، اور اس نے زمین میں مضبوط پہاڑ گاڑ دیے تاکہ زمین تمہیں ساتھ لیے جھک نہ پڑے. اور اس نے اس میں ہر قسم کے چوپائے پھیلائے. اور ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس زمین میں ہر قسم کی نفیس اور عمدہ چیزیں اگائیں. یہ تو ہے اللہ کی مخلوق. پھر مجھے دکھاؤ کہ اوروں نے اس کے سوا کیا تخلیق کیا ہے. کچھ بھی نہیں، بلکہ ظالم کھلی گمراہی میں ہیں. 11 آیت تک کا ترجمہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا. سورت شروع ہوتی ہے اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 طرح کے لوگوں کا بیان یہاں دیا. سب سے پہلے محسنین کا بیان دیا اور ان کی اس طرح تعریف بیان کی کہ محسنین کے لیے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے. اور یہ وہ کون لوگ ہیں جو لوگ صلاۃ قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں، اور وہی ہدایت بھی ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ شریعت کی اتباع کرتے ہیں اور یہ تمام نیک عمل کرتے ہیں جس میں کہ اہم ترین صلاح کی ادائیگی اور زکوٰۃ کی ادائیگی. اچھا، صلاۃ کو بھی ان کے حدود اور اوقات کی پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نوافل بھی ادا کرتے ہیں. زکوٰۃ بھی فرض ادا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ صلہ رحمی کرتے ہوئے اعزاء و اقارب کو بھی دیتے ہیں اور اس کے علاوہ مسکینوں پہ صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں. جس زمانے میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں اس وقت کفار مکہ یہ سمجھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی دعوت کو قبول کرنے والے جو لوگ ہیں وہ اپنی زندگیوں کو برباد کر رہے ہیں. یہاں پر خاص کر زور دے کے فرما دیا گیا کہ اولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ فلاح پانے والے ہیں. یعنی یہ برباد ہونے والے نہیں ہیں بلکہ یہی لوگ اصل میں جو راہ انہوں نے اختیار کی ہے وہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کی راہ اختیار کرنے والے یہی لوگ ہیں. اب اس کے بعد اس شخص کا بیان آیا کہ اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو لہو الحدیث خرید کے لاتے ہیں. آئیے اب ہم اس کی تفصیل میں جاتے ہیں کہ لہو الحدیث کیا ہے. لکھا ہے کہ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان بدبختوں کا حال بیان کرنا شروع کیا. یعنی پہلے مفلحون کا حال بیان کیا تھا، اب ان لوگوں کا حال بیان کیا جن کو عذاب ملے گا. کہ ان کا حال یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے پاک کلام کو سن کر اس سے فائدہ حاصل کرنے کے بجائے گانوں کے سننے اور آلات موسیقی سے دل بہلانے کو انہوں نے ترجیح دی. حضرت عبداللہ ابن مسعود اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا تو وہ کہنے لگے وہ ذات جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، لہو الحدیث سے مراد موسیقی ہے. اور اس بات کو انہوں نے 3 بار دہرایا. اور اسی سے ملتے جلتے اقوال حضرت عبداللہ بن عباس، جابر بن عبداللہ، مجاہد، اکرمہ، سعید بن جبیر وغیرہ کے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ترجمہ، مغنیہ عورتوں کا بیچنا اور خریدنا اور ان کی تجارت کرنا حلال نہیں اور نہ ان کی قیمت لینا حلال ہے. ایک جگہ یہ فرمایا لونڈیوں کو گانے بجانے کی تعلیم دینا اور ان کی خرید و فروخت کرنا حلال نہیں اور ان کی قیمت حرام ہے. لہو الحدیث سے مراد غنا، یہ تو ہم نے پڑھ لیا. پھر لہو الحدیث سے مراد لکھا ہوا ہے کہ ایسی کوئی بھی چیز جو آدمی کو اپنے اندر مشغول کر کے ہر دوسری چیز سے غافل کر دے، لہو الحدیث ہے. یہاں ایک واقعہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ابن حشام، سیرت ابن حشام میں یہ بات آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کفار مکہ کی ساری کوششوں کے باوجود پھیلتی ہی چلی جا رہی تھی. تب نضر ابن حارث، جس آدمی کا نام تھا نضر ابن حارث، اس نے قریش کے لوگوں سے کہا کہ جس طرح تم اس شخص کا مقابلہ کر رہے ہو اس سے کام نہ چلے گا. اور اس نے کہا کہ ٹھہرو میں اس کا علاج کرتا ہوں. پھر اس کے بعد وہ مکہ سے عراق گیا، وہاں سے وہ شاہان عجم کے قصے اور رستم و اسفندیار کی داستانیں لے کر آیا اور اس نے قصہ گوئی کی محفلیں لگانی شروع کر دی
تاکہ لوگوں کی توجہ قرآن سے ہٹ جائے اور وہ ان کہانیوں میں کھو جائیں۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ نذر نے اس مقصد کے لیے گانے والی لونڈیاں بھی خریدی تھیں۔ جب بھی وہ سنتا کہ فلاں شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے متاثر ہو رہا ہے تو وہ اپنی لونڈیوں میں سے ایک لونڈی اس کے پاس بھیج دیتا تھا اور اس سے کہتا تھا کہ اس کو کھلاؤ پلاؤ اور اس کو اپنا گانا سناؤ تاکہ یہ تیرے ساتھ مشغول ہو جائے اور اس کا دل ادھر سے ہٹ جائے، دھیان ادھر سے ہٹ جائے۔ اور یہاں تفہیم القرآن میں لکھا ہوا ہے کہ عوام کو کھیل تماشوں اور رقص و سرور میں غرق کر دینے کی یہ عادت جو ہے، نذر ابن حارث کے بعد اس کے جو پیروکار ہیں وہ آج تک یہ کام کر رہے ہیں کہ جو شخص سنجیدگی کے ساتھ اپنے مقصد زندگی کی طرف آتا ہے، قرآن کی طرف آتا ہے اور سوچنا شروع کرتا ہے، اسے کلچر کے نام پر ان چیزوں میں غرق کر دینے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ زندگی کے سنجیدہ مسائل کی طرف سے اس کی توجہ ہٹ جائے اور اس کا سارا وقت ایک عالم مستی میں گزر جائے، ایک انٹرٹینمنٹ کی نظر ہو جائے اور سرے سے اس کو یہ محسوس ہی نہ ہونے پائے کہ رفتہ رفتہ وہ کس طرح تباہی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، رفتہ رفتہ کس طرح وہ حق اور سچائی کے بجائے باطل اور برائی کی طرف کھینچا چلا جا رہا ہے۔ تو یہاں لکھا ہوا ہے کہ اس قسم کے تمام مشاغل جو کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے، قرآن سے اور سچ سے غافل کر دیں، لہو الحدیث ہے۔ اور جب ایسا ہوتا ہے تو اور جو شخص ایسا کرتا ہے اس کی خواہش کیا ہوتی ہے، لیضل عن سبیل اللہ، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے، اور وَيَتَّخِذْهَا هُزُوًا، اور اس نے اسے ایک مذاق بنا لیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے راستے کو مذاق بنا لیا اور اس کو لوگوں کو اس راستے سے دور کرنے کی کوشش کی۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے بتایا کہ ذلیل کر دینے والا عذاب ہوگا۔ پھر آگے اس شخص کی مزید حالت تفصیل کے ساتھ بتائی گئی کہ جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو تکبر کرتے ہوئے پھر جاتا ہے، گویا ان کو سنا ہی نہیں، جیسے اس کے دونوں کانوں میں ثقل ہے، بھاری پن ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ شخص یہ تمام لہو و لعب اور موسیقی اور دوسری چیزوں میں اس درجے مشغول ہے کہ اسے فرصت ہی نہیں ہے، اور جب اس کو قرآن کی آیت سنائی بھی جاتی ہیں تو وہ ان سے منہ پھیر لیتا ہے، پیٹ پھیر لیتا ہے، اور ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے سنا نہیں، حالانکہ وہ بہرا نہیں ہے لیکن بہرا بن جاتا ہے، کیونکہ وہ ان آیات کو سن کر تکلیف محسوس کرتا ہے اور ان سے وہ فائدہ اٹھانے کی کوئی نیت بھی اس کی نہیں ہوتی۔ یہ اس کی صورتحال ہوتی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اس کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اور اب آخر بات یہاں یہ لکھتے ہیں کہ لہو الحدیث، گانا، اس کے ساز و سامان، اس کے آلات، سارے کے سارے آلات موسیقی اور ہر وہ چیز جو انسانوں کو خیر اور معروف سے غافل کر دے۔ اب یہ جو لہو الحدیث ہے اس کی صورتحال وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی چلی جائے گی۔ پہلے کسی اور طریقے سے لہو الحدیث ہوتے تھے اور اب کسی اور طریقے سے۔ اگر اس وقت باقاعدہ لونڈیاں لائی جاتی تھیں جو کہ لوگوں کو گا کے اور ناچ کے اور فن کا مظاہرہ کر کے ان چیزوں سے غافل کرتی تھیں، تو مختلف زمانوں میں اس کے مختلف انداز ہوتے چلے گئے۔ پہلے یہ ریٹن صورت میں بھی آ گئے تھے اور اس کے بعد پھر یہ ٹیکنالوجی کی صورت میں آ گئے۔ قصے ہوں، کہانیاں ہوں، افسانے، ناول، ڈرامے ہوں یا سیکچول ایلیمنٹس پر مشتمل مٹیریل ہو، رسالے، بے حیائی کے فروغ کرتے ہوئے اخبارات، اور اب کی جدید ترین ایجادات میں اگر ہم دیکھیں تو جو میڈیا ہے اس کے اندر آنے والی یہ جنسی اور ہجانی فلمیں، تمام چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی۔ پھر ایک اور بات آئی کہ ان تمام چیزوں کی سرپرستی کرنے والے، ان کی حوصلہ افزائی کرنے والے، چاہے وہ ارباب حکومت ہوں، ادارے ہوں، مالکان ہوں انڈسٹریز کے، قلم کار لکھنے والے ہوں، یہ سب کے سب جو کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکا کے اور ان فضول قسم کی چیزوں کی طرف لگا رہے ہیں اور ان کی پوری زندگی اس کے پیچھے برباد ہو رہی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب مہین کے مستحق ہوں گے۔ اعاذنا اللہ منہ، اے اللہ ہمیں ایسا کبھی نہ بنانا، آمین، اور ہمیں اور ہماری اولادوں کو ایسے لوگوں سے بچا لینا، آمین۔ آئیے اب ہم آگے چلتے ہیں آیت نمبر 12 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور بلا شبہ ہم نے لقمان کو حکمت دی تھی کہ تو اللہ کا شکر کر، اور جو کوئی شکر کرے تو یقیناً وہ اپنی ہی ذات کے لیے شکر کرتا ہے، اور جس نے ناشکری کی تو بلا شبہ اللہ بے پرواہ ہے، سب خوبیوں والا ہے۔ اور یاد کریں جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا
جبکہ وہ اسے نصیحت کر رہا تھا، اے میرے پیارے بیٹے، تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، بے شک شرک تو ظلم عظیم ہے، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے متعلق حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اس کی ماں نے اسے پیٹ میں کمزوری پر کمزوری کے باوجود اٹھائے رکھا، اور اس کا دودھ 2 سال میں چھڑانا ہوتا ہے، اور یہ کہ تو میرا اور اپنے والدین کا شکر کر، بالآخر میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اور اگر وہ دونوں تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ شرک کرے جس کا تجھے علم نہیں، تو ان کی اطاعت نہ کرنا، اور دنیا میں معروف طریقے سے ان دونوں سے اچھا سلوک کر، اور اس شخص کے طریقے کا اتباع کر جو میری طرف رجوع کرتا ہے، پھر میری ہی طرف تمہاری واپسی ہے، پھر میں تمہیں بتا دوں گا جو کچھ تم عمل کیا کرتے تھے۔ اے میرے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، بے شک اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو اور وہ کسی چٹان میں یا آسمانوں میں اور زمین کے اندر کہیں بھی ہو تو اللہ اسے نکال لائے گا۔ بلا شبہ اللہ نہایت باریک بین، بہت باخبر ہے۔ اے میرے پیارے بیٹے، تو نماز قائم کر اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرو، جو تکلیف تجھے پہنچے اس پہ صبر کر، بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اور تو لوگوں سے بے رخی نہ کر اور زمین میں اکڑ کر نہ چل، بے شک اللہ ہر مغرور ڈینگے مارنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اور تو اپنی چال درمیانی رکھ اور اپنی آواز دھیمی رکھ، بلا شبہ سب آوازوں سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ آئیے دیکھیں کہ اس مقام پہ قرآن پاک نے لقمان کی نصیحتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی اس کا ذکر کیا، لہٰذا اس کو ذرا تفصیل کے ساتھ اور گہرائی کے ساتھ سیکھیں گے، اور یہ ہم سب والدین کے لیے نصیحت کرنے کے لیے بہترین نصیحتیں ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ لقمان کون تھے۔ لقمان کی شخصیت عرب میں ایک حکیم اور دانا کی حیثیت سے مشہور تھی۔ جو پرانے شعراء تھے ان کے کلام میں بھی لقمان کا ذکر ملتا ہے۔ اہل عرب میں بعض پڑھے لکھے لوگوں کے پاس صحیفہ لقمان کے نام سے ان کے اقوال کا مجموعہ بھی موجود تھا۔ ہجرت سے قبل مکے میں ہر سال جب حج ہوتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف علاقوں سے آئے ہوئے حاجیوں کے قیام گاہوں پہ جاتے تھے اور وہاں جا کر دعوت اسلام دیتے تھے۔ تو ایسا ہوا کہ ہجرت سے 3 سال قبل کا واقعہ ہے کہ ایک شخص مدینے سے آیا جو کہ سوید بن صامت نام کا شخص تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باتیں اس کے اوپر پیش کی، تو اس نے کہا کہ جو باتیں آپ بتا رہے ہیں ایسی ہی ایک چیز میرے پاس بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا مجلہ لقمان۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمائش کی، اس نے اس کا کچھ حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ آپ نے فرمایا یہ بہت اچھا کلام ہے، مگر میرے پاس ایک اور کلام ہے جو اس سے بھی بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قرآن سنایا، اور اس شخص نے اعتراف کیا کہ یہ جو میرے پاس ہے اس سے زیادہ بہتر ہے۔ لقمان کا سلسلہ نسب اس طرح لکھا گیا ہے، لقمان بن عنقا بن سدون، اور ان کے بیٹے کا نام فاران لکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لقمان کا بہت اچھے الفاظ میں قرآن پاک میں ذکر کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ اللہ نے انہیں حکمت اور دانائی عطا کی تھی اور وہ ایک شکر کرنے والے انسان تھے۔ پھر جب وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں تو کتنے انداز کیسا ہے، کتنی محبت کے ساتھ کہہ رہے ہیں یا بنیا، اور پہلی نصیحت اپنے بیٹے کو یہ کر رہے ہیں کہ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، یہ سب سے پہلی نصیحت ہے۔ اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ظلم کے اصل معنی کسی کا حق مارنا اور انصاف کے خلاف کام کرنا، کسی جگہ پر ایک ایسی چیز کو رکھنا جو اس جگہ نہیں ہونی چاہیے، اور شرک اس وجہ سے ظلم عظیم ہے کہ آدمی ان ہستیوں کو اپنے خالق اور اپنے رب کے برابر لا کھڑا کرتا ہے جن کا نہ تو اس کے پیدا کرنے میں کوئی حصہ ہے، نہ ان کو اس کو رزق پہنچانے میں کوئی دخل ہے، نہ ان نعمتوں کے عطا کرنے میں کوئی وہ شریک ہیں، لیکن پھر بھی آدمی انہیں اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیتا ہے۔ یہ سب سے بڑی ناانصافی ہے جو کہ انسان کرتا ہے، اور اس سے بڑی ناانصافی کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اسی شرک کے ذریعے اپنی ذات پہ ظلم کرتا ہے، وہ کس طرح کہ خالق کو چھوڑ کر مخلوق کی بندگی کرتا ہے، اس طرح وہ اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے۔ اپنے آپ کو ذلیل اس طرح کرتا ہے کہ اپنے آپ کو ہر روز عذاب کا مستحق بنا رہا ہوتا ہے۔ جتنی زندگی، جتنے دن وہ شرک کرتا ہے اتنے دن تک اپنے آپ کو عذاب کا مستحق بناتا رہتا ہے، اور یوں اس کی پوری زندگی ایک ہمہ وقتی ظلم بن جاتی ہے۔ اس کا کوئی سانس بھی ظلم سے خالی نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ ایک ایسے عقیدے کے اوپر بیٹھا ہوا ہوتا ہے جو کہ اس کائنات کی تمام جو سچائیاں ہیں ان کے بالکل خلاف ہے۔ ایک ایسا عقیدہ وہ دل میں جما کے بیٹھا ہوتا ہے جو سراسر جھوٹ ہے۔ لہٰذا سب سے اہم ترین چیز جو کسی انسان کی شخصیت میں ہے وہ عقیدے کا درست ہونا اور عقیدے کا مضبوط ہونا ہے۔ یہ عقائد کی درستگی اور عقائد کا مضبوط ہونا یہ شخصیت کی مضبوطی کا پہلا پتھر ہے۔
تو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ شرک نہ کر، یہ ظلم عظیم ہے۔ اور اس کے بعد کی جو آیت آ رہی ہے 14 وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اس کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی وصیت ہے جو اللہ تعالیٰ براہ راست کر رہے ہیں انسان کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام آیت نمبر 15 میں چلے گا، یہ لقمان کی نصیحت کا حصہ نہیں ہے۔ اللہ نے براہ راست یہ بات بتا دی کہ توحید کے بعد فوراً ہی والدین کی خدمت اور اطاعت کا درجہ آ جاتا ہے۔ اور پھر اگلی آیات میں اس بات کی وضاحت بھی کر دی گئی ہے اللہ پاک کی طرف سے کہ ماں نے ضعف پہ ضعف اٹھا کر اس کو اپنے پیٹ میں رکھا، یعنی کمزوری کی حالت میں اپنے پیٹ میں رکھا، اور 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نصیحت کر رہے ہیں کہ میرا شکر کر اور اپنے والدین کا شکر بجا لا۔ اب دونوں کا شکر ادا کرنا ہے، لیکن ہر صورت میں اللہ تعالیٰ کا حکم مقدم ہوگا، اللہ تعالیٰ کا حکم سامنے رکھا جائے گا، والدین کا حکم اس کے پیچھے رکھا جائے گا۔ اگر والدین شرک کرنے کے لیے مجبور کریں گے تو پھر والدین کی اطاعت نہیں کرنی ہوگی، ہرگز بھی نہیں کرنی ہوگی، ہاں نیک برتاؤ جاری رہے گا۔ یہ اسی آیت کے اندر ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ اگر وہ تجھ پہ دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ کسی کو شریک کر جسے تو نہیں جانتا، تو ان کی بات ہرگز نہ مان۔ اس آیت کے پس منظر میں یہ واقعہ لکھا گیا ہے کہ حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی، میں اپنی والدہ کا بہت فرما بردار تھا، میں جب مسلمان ہو گیا تو میری والدہ نے کہا سعد یہ تم نے نئی بات کیا شروع کر دی، تم اپنے اس دین کو چھوڑ دو ورنہ میں نہ کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی حتیٰ کہ مر جاؤں گی، پھر میرے مرنے کی وجہ سے لوگ تم کو تانا دیا کریں گے اور تم سے کہا کریں گے کہ تم اپنی ماں کے قاتل ہو۔ تو سعد کہتے ہیں کہ میں نے کہا میری ماں ایسا نہ کرنا، کیونکہ میں کسی بھی وجہ سے اپنے اس دین کو ترک نہیں کروں گا۔ پھر ایک دن اور ایک رات گزر گئی، انہوں نے کچھ نہ کھایا اور ان کی حالت بہت خراب ہو گئی۔ میں نے جب یہ صورتحال دیکھی تو میں نے عرض کی کہ اماں جان اچھی طرح جان لیں، اگر آپ میں 100 جان بھی ہو اور باری باری ایک جان نکل جائے تو میں پھر بھی اپنے دین کو نہیں چھوڑوں گا، اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ کھائیں یا نہ کھائیں۔ چنانچہ یہ بات سن کر میری ماں نے کھانا شروع کر دیا۔ یہاں یہ الفاظ ختم ہوئے اور اس سے پتہ چلا کہ حضرت سعد کی استقامت جو تھی اسے دیکھ کر اور اس کا اندازہ کر کے ان کی ماں کو یہ پتہ چل گیا کہ میں کچھ بھی بلیک میلنگ اس کے ساتھ کر لوں لیکن یہ اپنے دین کو چھوڑنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد لقمان دوسری نصیحت اپنے بیٹے کو کرتے ہیں بالکل اسی انداز میں، یا بنیا اے میرے بیٹے، بے شک اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو اور وہ کسی چٹان میں یا آسمان اور زمین کے اندر کہیں بھی ہو تو اللہ اسے نکال لائے گا، بلا شبہ اللہ نہایت باریک بین بہت باخبر ہے۔ اب یہ جو نصیحت ہے اس میں دیکھیے تقوی سکھایا جا رہا ہے۔ یہ بتایا اپنے بیٹے کو کہ انسان اچھا یا برا کام کتنا بھی چھپ کر لے، اللہ تعالیٰ سے وہ مخفی نہیں رہ سکتا، چھپا ہوا نہیں رہ سکتا، ہڈن نہیں ہو سکتا۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ضرور حاضر کر لیں گے، اس کی جزا ملے گی اچھے عمل کی اور برے عمل کی بری جزا ملے گی۔ رائی کے دانے کی مثال اس لیے دی جو چھوٹے سے چھوٹا کوئی ذرہ ہو سکتا ہے، چھوٹے سے چھوٹا وزن جو ہو سکتا ہے وہ رائی کے دانے کے برابر بتایا۔ اب اگر یہ چھوٹی سے چھوٹی چیز آبادی سے دور جنگل میں، پہاڑ میں، کسی ایسی جگہ ہے جہاں کسی کے انسان کی نگاہ نہیں جا رہی، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اسے نکال کے لے آئیں گے۔ یعنی آپ نے کتنا بھی چھپ کر کوئی کام کیا ہو وہ اللہ تعالیٰ روز قیامت میں نکال کے لے آئیں گے۔ ایک حدیث میں یہ بتایا گیا، ترجمہ پڑھ رہی ہوں، اگر تم میں سے کوئی شخص بے سوراخ کے پتھر میں بھی عمل کرے گا جس کا کوئی دروازہ ہو نہ کھڑکی، اللہ تعالیٰ اسے لوگوں پر ظاہر فرما دے گا چاہے وہ کیسا ہی عمل ہو۔ یہ حدیث کے الفاظ ختم ہوئے اور پھر اللہ تعالیٰ کی 2 صفات آئی ہیں، لطیف اور خبیر۔ آئیے اس پر غور کرتے ہیں۔ اب دیکھیے ہم اپنے لیے سوچتے ہیں کہ ہم ایک بات اپنے بچے کو بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر صورت میں دیکھ رہے ہیں، آپ کتنے ہی اوجھل ہو جائیں، بیٹا آپ ہماری نظروں سے دور ہو جائیں لیکن آپ اللہ کی نظر سے دور نہیں ہو سکتے، وہ آپ کو ہر لمحہ دیکھ رہا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ کی جو کوالٹی بتائی ہے، ڈرانے والی کوالٹی یہاں نہیں بتائی، یہ نہیں بتایا کہ وہ غضبناک ہو جائیں گے، یہ نہیں بتایا کہ وہ آپ کو سزا دینے لگیں گے، بلکہ یہاں پہ یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ لطیف ہیں اور خبیر ہیں۔ یعنی جب یہ بات سمجھائی گئی کہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، ہی از واچنگ اوور یو، تو ساتھ میں یہ بات بتائی گئی کہ وہ ان کی کوالٹی یہ بتائے گی کہ وہ لطیف اور خبیر ہیں۔ یعنی لطیف کا مطلب بہت باریکی کے ساتھ دیکھنے والا، اس کا علم چھپی سے چھپی چیز کو بھی دیکھ لے گا، اور خبیر ہے یعنی اندھیری رات میں چلنے والی چونٹی کی حرکات اور سکنات سے بھی وہ باخبر ہے، اس کی خبر کا یہ عالم ہے۔ تو جس
بچے کا بچپن ہی سے عقیدہ اس بارے میں اتنا مضبوط ہو جائے تو وہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرتے ہوئے بھی صرف اللہ ہی سے جزا کا طالب ہوگا، انسانوں سے نہیں، اور برائی کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے یہ خیال اس کے دل میں ضرور آئے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اور وہ شرم اس کے اندر ڈیولپ ہوگی، اور اس طرح اس میں اکاؤنٹیبلٹی پیدا ہوگی، احساس جواب دہی پیدا ہوگی، احساس ذمہ داری پیدا ہوگی۔ یہ سب چیزیں انسانی کیریکٹر کو مضبوط کرتی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر اگلی نصیحت کی، یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے صلاح قائم کرتے رہنا، یعنی نماز کے حدود، فرائض، ان کے اوقات، یہ سب اس میں آ جاتے ہیں، جیسے ہم نے پہلے بھی ڈیٹیل میں پڑھا ہے۔ اور اس کے بعد نصیحت کر رہے ہیں وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور لوگوں کو اچھے کاموں کے کرنے کا حکم اور بری باتوں سے منع کرتے رہنا، اور جو مصیبت بھی پہنچے تجھے اس پہ صبر کرنا۔ اب یہاں یہ بات اپنے بچے کو سمجھائی گئی کہ جتنی طاقت تم میں ہو تم کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہنا ہے، ساری زندگی کرتے رہنا، اور جو شخص بھی یہ کام کرے گا، لوگوں کو برائی سے منع کرے گا اور نیکی کا حکم دے گا، تو لوگوں کی طرف سے تکلیف اسے ضرور پہنچے گی، اور دنیا بھی ایسے لوگوں کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ جاتی ہے۔ لیکن یہ بڑے حوصلے کا کام ہے، اصلاح خلق کے لیے اٹھنا اور ان کی مشکلات کو برداشت کرنا، یہ کم ہمت لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے بس کی بات ہے جن کے اندر بڑا دل گردہ ہوتا ہے۔ تو اپنے بچے کو جب یہ نصیحت کی جا رہی ہے تو ساتھ ساتھ اس کو ہمت بھی دلائی جا رہی ہے کہ بزدلوں کی طرح نہیں جینا ہے، بلکہ بہادر انسانوں کی طرح جینا ہے۔ آپ دیکھیے ایک کے بعد ایک کریکٹر کی مضبوطی کے ایلیمنٹس یہاں پہ آ رہے ہیں کہ عبادت کے بعد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ معاشرے میں اس کا رول متعین کر رہا ہے کہ اس کو زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے۔ ہر شخص یہ جانتا ہو کہ یہ شخص ایک تو سیدھے راستے پہ چلنے والا ہے، اور دوسرا یہ کہ لوگوں کو بھی سیدھے راستے پہ چلانے کے لیے بے چین رہتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے، اور اس کے لیے جو بہادری اور استقامت چاہیے وہ بھی اپنے بچے کے اندر پیدا کریں، کیونکہ یہ بزدلوں کے کرنے والا کام ہے ہی نہیں، اولو العزم لوگوں کے کرنے کا کام ہے۔ اور آخر میں 4 نصیحتیں کرتے ہیں جو کہ لوگوں کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے، اپنی پرسنالٹی کیسی بنانی ہے، تو اس سے متعلق ہیں۔ اور تو لوگوں سے بے رخی نہ کر اور زمین میں اکڑ کر نہ چل، بے شک اللہ ہر مغرور ڈینگے مارنے والے کو پسند نہیں کرتا، اور تو اپنی چال درمیانی رکھ اور اپنی آواز دھیمی رکھ، بلا شبہ سب آوازوں سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ یہ دیکھیے کہ ان 4 نصیحتوں میں، آخری 4 نصیحتوں میں پہلی یہ ہے کہ منہ پھیر کے بات نہ کرو۔ عربی میں ایک محاورہ ہے کہ فلاں شخص نے اونٹ کی طرح اپنا کلہ پھیر لیا، اور یہ ایک بیماری تھی جو اونٹ کو ہو جاتی تھی، جس کی وجہ سے اونٹ اپنا منہ ایک طرف پھیرے رکھتا تھا۔ اس سے یہاں پہ تشبیہ دی گئی ہے، اس کا مطلب ہے تکبر کے ساتھ بات کرنا، منہ پھیر کر بات کرنا۔ تو آپ یہاں دیکھیے کہ کمیونیکیشن اسکل سکھائی جا رہی ہیں، باڈی لینگویج بتائی جا رہی ہے کہ بات کرتے ہوئے آپ کا منہ دوسری طرف نہ ہو، اس میں تکبر اور غرور کا ایلیمنٹ نہ ہو، دوسروں کو حقیر جانتے ہوئے نہ بات کریں ہوں، ایروگنٹ نہ ہوں، بلکہ کس طرح بات کریں، نرمی کے ساتھ، کشادہ پیشانی کے ساتھ، کائنڈ طریقے کے ساتھ، ٹون ایسی ہو جس میں کہ اگلے کو یہ محسوس ہو کہ وہ آپ کے لیے اہم ہے۔ چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا کہ آپ چہرے پر ہر وقت ایک مسکراہٹ رکھتے تھے، اور دوسرے شخص کو بات کرتے ہوئے یہ محسوس ہو کہ اس سے بات کرنا آپ کو پسند آ رہا ہے، وہ آپ کے لیے ویلکمڈ ہے۔ اب گفتگو کے طریقے کے بعد چال کا طریقہ بتایا کہ چال کس طرح کی رکھنی ہے، واک کیسے زمین پہ کرنا ہے، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کر نہ چل، معنی یہ ہے کہ زمین میں چلتے ہوئے تمہارے انداز میں تکبر، غرور، سرکشی، پراؤڈنس، یہ سب نہیں ہونی چاہیے۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، یقینا اللہ کسی اترانے والے خود پسند کو پسند نہیں کرتا۔ یہ کون شخص ہے مختال فخور؟ کہ اپنے آپ پر جسے بڑا غرور ہے اور دوسروں کے اوپر اس غرور کو جتلاتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا پسند کرتا ہے کہ آئی ایم دا بیسٹ۔ تو یہ والی جو چیز، جو والی جو تھنکنگ ہوتی ہے انسانوں کے اندر، اس کی وجہ سے ان کی چال میں بھی ایک خاص قسم کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے جو کہ دوسرے انسان کو فوراً اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ مغرور انسان ہے۔ دوسری جگہ سورہ بنی اسرائیل میں آیا، اور زمین میں اکڑ کر اور تن کر مت چل کہ تو زمین کو پھاڑ تو نہیں ڈالے گا اور نہ لمبا ہو کر پہاڑوں کی چوٹی تک پہنچ جائے گا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل میں آیا تھا جو ہم نے پڑھا تھا۔ تو یعنی کہ انسان کی چال کے اندر ایک نرمی ہونی چاہیے، اور آگے یہ بھی آ گیا کہ اپنی چال میں اعتدال اختیار کریں۔ یہ دیکھیں چال میں اعتدال یعنی بیلنس کا کیا مطلب ہے۔ اب یہاں لکھا گیا ہے کہ آدمی کی چال ایک شریف انسان کی سی چال ہو، ایسی چال جس میں کوئی
بڑائی اور اینٹھن نہ ہو یعنی اکڑ نہ ہو، اور نہ ہی اس کی چال ایسی ہو کہ بالکل مریل پن ہو اور بالکل ہی کمزور اور مزمحل سا بن کے چل رہا ہو۔ اس بارے میں حضرت عمر کا واقعہ لکھا گیا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو سر جھکائے ہوئے چلتے ہوئے دیکھا، کہا سر اٹھا کے چل، اسلام مریض نہیں ہے۔ ایک اور شخص کو انہوں نے اس طرح مریل چال چلتے ہوئے دیکھا تو کہا ظالم ہمارے دین کو کیوں مارے ڈالتا ہے۔ یہ الفاظ حضرت عمر کے جو یہاں پہ میں پڑھ رہی ہوں، یہ دونوں واقعات پڑھنے سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک دینداری کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آدمی بیماروں کی طرح سے چلنے لگ جائے، خواہ مسکین بن کے چلے۔ کسی مسلمان کو ایسی چال چلتے دیکھ کر انہیں یہ محسوس ہوتا تھا کہ دوسرے لوگوں کے سامنے اسلام کی غلط نمائندگی کر رہا ہے۔ پھر ایسا ہی ایک واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش آیا۔ انہوں نے بھی جب دیکھا کہ ایک صاحب بہت ہی مریل سے انداز میں چلے ہوئے آ رہے ہیں تو انہوں نے پوچھا لوگوں سے کہ انہیں کیا ہو گیا ہے؟ کہا کہ یہ تو قرآن میں سے ہیں، یعنی قرآن کو پڑھنے پڑھانے والے، قرآن کی تعلیم اور عبادت میں مشغول رہنے والے ان لوگوں میں سے یہ ایک ہیں۔ اس بات کو سن کر حضرت عائشہ نے فرمایا عمر سید القرا تھے، مگر ان کا حال یہ تھا کہ جب چلتے تو زور سے چلتے، جب بولتے تو قوت کے ساتھ بولتے، اور جب پیٹتے تو خوب پیٹتے تھے۔ حضرت عائشہ کے الفاظ یہاں ختم ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو یہ غلط فہمی پیدا ہو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خامخواہ کسی کو پیٹتے تھے تو ہم اسے دور کر دیں۔ حضرت عمر تعذیر یا حد لگنے کی صورت میں ہی کسی انسان کو سزا دیا کرتے ہیں۔ اچھا، اب ہم اس کو دوبارہ ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں کہ چال کیسی ہونی چاہیے۔ چال ایسی ہونی چاہیے جس سے مال و دولت یا قوت اور طاقت کی وجہ سے جو فخر اور غرور کا اظہار ہو جاتا ہے وہ نہیں ہو، وہ اللہ کو سخت ناپسند ہے، اس لیے کہ انسان ایک عاجز فقیر ہے اللہ تعالیٰ کے آگے۔ صرف بڑائی اللہ تعالیٰ ہی کو زیبا ہے، اللہ تعالیٰ ہی تمام اختیارات کا مالک ہے۔ جو شخص بھی اپنے آپ میں بڑائی کا اظہار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو سخت ناپسند کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں یہ بات آئی کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کبر یعنی غرور ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ چال ایسی سست نہ ہو جیسے کوئی بیمار ہو، بلکہ وقار والی اور شریف آدمی والی چال ہو۔ اور اب آخری نصیحت آتی ہے جو ہم سب ماؤں کے لیے بڑی اہم ہے، وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور بولتے وقت اپنی آواز نیچی رکھنا۔ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، کچھ شک نہیں کہ سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہے۔ تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ جو شخص بہت بلند آواز سے بات کرے گا تو آواز کی اس بلندی کی وجہ سے وہ گدھوں کے مشابہ ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کے نہایت ناپسندیدہ ہو جائے گا۔ بلند آواز کے ساتھ بات کرنے کو گدھوں کی آواز کے ساتھ تشبیہ دینے کے معنی یہ ہے کہ یہ حرام اور حد درجے مذموم ہے، اس لیے ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس بری مثال کے مصداق نہیں بننا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے پناہ مانگو، یہ بخاری میں حدیث آتی ہے۔ اب اس کے تشریح یہ بیان ہو رہی ہے کہ چیخ چلا کر بات نہ کر، اس لیے کہ زیادہ اونچی آواز سے بات کرنا پسندیدہ ہوتا تو گدھے کی آواز سب سے اچھی سمجھی جاتی، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ گدھے کی آواز سب سے بدتر اور کریہ ہے۔ کریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بہت ہی زیادہ ناگوار گزرتی ہے، بری محسوس ہوتی ہے۔ اب یہاں اس نصیحت کی ڈیٹیل جب ہم نے پڑھی تو اس میں یہ مطلب لکھا ہوا ہے کہ قابل اعتراض بات یہ نہیں ہے کہ کبھی بھی آواز بلند نہ ہو انسان کی، کبھی ضرورتاً آواز کو بلند بھی کرنا پڑتا ہے، کوئی شخص دور ہو تو اس کو بلانے کے لیے زور سے آواز لگانی پڑتی ہے، لیکن یہاں پہ قابل اعتراض بات جو ہے وہ یہ ہے کہ تکبر کے اظہار کے لیے، دھونس جمانے کے لیے، دوسرے کو ذلیل اور مروب کرنے کے لیے گلا پھاڑنا اور گدھی کسی آواز میں بولنا، اس میں ہم ماؤں کے لیے، والدین کے لیے بہت بڑی نصیحت اس میں آ گئی کہ خود کس انداز میں بولنا ہے۔ جب اپنے بچے کو اس بات کی نصیحت کریں گے کہ آپ گدھے کسی آواز میں نہ بولو، تو سب سے پہلی بات یہ کہ خود گدھے کسی آواز میں چیخنا چلانا کتنا مذموم ہے۔ آئیے ان نصیحتوں کو ایک دفعہ دوبارہ دہرا لیتے ہیں کہ سب سے پہلے شرک نہ کرنے کی نصیحت کر رہے ہیں، عقیدے کی مضبوطی دل میں جما رہے ہیں، اس کے بعد والدین سے اس نے سلوک بتایا گیا ہے، اور اطاعت کے بارے میں یہ کلیئر بات بتا دی گئی کہ جب وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا کہیں تو تمہیں ان کی اطاعت نہیں کرنی ہے، مجبور کریں تو مجبور نہیں ہونا ہے، لیکن نیک برتاؤ جاری رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد لقمان نصیحت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لطیف بھی ہے، خبیر بھی ہے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی اور بڑی سے بڑی نیکی، چھوٹی سے چھوٹی برائی اور بڑی سے بڑی برائی، سب اس کے لیے برابر ہے، ہر چیز کو وہ نکال کے لے آئے گا۔
اور اس کے بعد صلاح کی نصیحت کر رہے ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی نصیحت کر رہے ہیں کہ آپ کا لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا کس طریقے سے ہو، آپ کی بات چیت کیا ہو، اور جب لوگ آپ کے ساتھ اس معاملے میں بدسلوکی کریں تو آپ صبر کریں گے، بہادری کے ساتھ اپنے اس موقف پر جمے رہیں گے، اور لوگوں سے بات کس طرح کریں گے، منہ پھیر کے بات نہ کریں، اور چال کیسی اختیار کریں، اکڑ کر زمین میں نہ چلیں بلکہ اعتدال کے ساتھ چلیں، اور گلا پھاڑ پھاڑ کے نہ چلائیں۔ لقمان جن کی حکمت کی باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کی ہیں، ان سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں۔ کچھ اور حکمت کی باتیں جو قرآن میں نہیں ہیں لیکن یہ ہمیں مختلف روایات سے ملتی ہیں، آئیے پڑھتے ہیں۔ ایک جگہ لکھا ہوا ہے، لقمان حکیم کہا کرتے تھے کہ جب کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا جائے تو وہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ ایک جگہ یہ آیا ہے کہ لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے، حکمت و دانش نے مسکینوں کو بادشاہوں کی مجلس میں بٹھا دیا ہے۔ دیکھیے کتنی گہری بات ہے کہ اگر آپ میں حکمت، دانش، عقل، سمجھ، سمارٹنس یہ سب کچھ ہوگی تو پھر بے شک آپ مسکین ہوں لیکن لوگ آپ کی قدر کریں گے اور آپ کو بڑے لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے کا موقع ملے گا۔ اب آیات کے اگلے مجموعے کی طرف چلتے ہیں۔ آیت نمبر 20 سے ہم ترجمہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ نے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے تمہارے کام میں لگا دیا ہے، اور اس نے تم پر اپنی ظاہری اور چھپی نعمتیں پوری کر دی ہیں۔ اور بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر علم، بغیر ہدایت اور بغیر کسی روشن کتاب کے جھگڑا کرتے ہیں، اور جب ان سے کہا جائے کہ تم اس کا اتباع کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ کیا اگر شیطان انہیں عذاب جہنم کی طرف بلاتا رہا ہو تب بھی؟ اور جو شخص فرمانبرداری سے اپنا منہ اللہ کی طرف جھکا دے جبکہ وہ نیکوکار ہو تو بلا شبہ اس نے مضبوط سہارا پکڑ لیا، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے پاس ہے۔ اور اے نبی، جس کسی نے کفر کیا تو اس کا کفر آپ کو غم میں نہ ڈالے، بالآخر ہماری طرف ان کی واپسی ہے، چنانچہ ہم انہیں بتا دیں گے جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا، بے شک اللہ سینوں کے راز خوب جانتا ہے۔ ہم انہیں تھوڑا سا فائدہ دیتے ہیں پھر ہم انہیں سخت عذاب کی طرف دھکیل دیں گے۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ آپ کہہ دیجئے سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے۔ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، بے شک اللہ ہی بے نیاز تعریف کے لائق ہے۔ اور اگر زمین میں جتنے درخت ہیں سب قلم بن جائیں اور سمندر روشنائی بن جائے اور اس کے بعد 7 سمندر اس میں مزید روشنائی شامل کریں تو بھی اللہ کے کلمات ختم نہ ہوں، بے شک اللہ نہایت غالب اور بہت حکمت والا ہے۔ تمہیں پیدا کرنا اور تمہیں دوبارہ اٹھانا اللہ کے نزدیک ایسا ہی ہے جیسے ایک نفس کو پیدا کرنا، بلا شبہ اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا ہے، ہر ایک مقرر وقت تک چلتا رہے گا، اور بے شک جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ یہ اس لیے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے اور بے شک اس کے سوا جسے وہ پکارتے ہیں باطل ہے، اور بلا شبہ اللہ ہی بلند مرتبہ بہت بڑا ہے۔ آیت نمبر 30 تک کا ترجمہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس میں 2 باتوں کی طرف توجہ مبذول کرائیں گے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 22 میں فرمایا کہ جو شخص فرمانبرداری سے اپنا منہ اللہ کی طرف جھکا دے اور وہ ہو محسن تو بلا شبہ اس نے ایک مضبوط سہارا پکڑ لیا۔ اب آج ہم دیکھتے ہیں کہ مضبوط سہارا کیا ہے۔ عروۃ الوثقیٰ کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ دین اسلام کا مضبوط کڑا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نے یہ پختہ عہد لے لیا کہ اللہ تعالیٰ اسے عذاب نہیں دے گا، جو اس کڑے کو پکڑ لے گا پھر اللہ تعالیٰ اسے عذاب نہیں دے گا۔ یہ دیکھیں یہ کہ مضبوط کڑے کو پکڑنے والا شخص کون ہے۔ پہلی بات یہ آئی کہ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے، وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، اور دوسری بات یہ آئی وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ محسن بھی ہو۔ اب اپنے آپ کو تابع کر دے کے معنی یہ آ گئے کہ دین کو، شریعت کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر کے اور اس کے اوپر عمل کرتا رہے، یعنی اپنے چہرے کو اللہ تعالیٰ کے لیے جھکا لے، اپنی پسند ناپسند کو اللہ تعالیٰ کے تابع کر دے، حکم کے تابع کر دے۔ پھر دوسری بات وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ محسن ہو۔ محسن وہ ہے جو احسان کرنے والا ہے، اور احسان کیا ہے اس کو 3 انداز میں بتایا گیا ہے۔ ایک معنی یہ بتایا گیا کہ احسان اسلام کا سب سے اونچا مقام ہے، اونچا درجہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے، شریعت پر عمل کرتے ہوئے احسان کے مرتبے تک پہنچ جانا۔ دوسرا یہ لکھا گیا ہے کہ عبادت اس طرح کرنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ڈیفینیشن بتائی ہے احسان کی، کہ آپ عبادت اس طرح کریں گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر آپ اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو وہ تو آپ کو دیکھتے ہی ہے۔
تو عبادت میں یہ کیفیت پیدا ہونا. اور تیسری بات یہ لکھی گئی ہے کہ بندوں کے ساتھ احسان کرنا, اور بندوں کے ساتھ احسان یہ ہے کہ جو حقوق بھی ادا کرے اور حق سے بڑھ کر بھی دے. تو یہ تینوں ہی معنی مراد ہو سکتے ہیں. تو وہ شخص جو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو جھکا دے اور احسان کا معاملہ کرے, اس شخص نے مضبوط سہارا تھام لی. اور اب دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 27 اور 28 میں اللہ تعالیٰ کی جو عظمت بیان کی گئی ہے, اس کی کبریائی, اس کی جلالت, اس کے اسماء حسنہ, اس کی حمد و ثنا, کہ انسان بیان کرنے سے قاصر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے فرماتے تھے, لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اے اللہ, میں تیری ثنا بیان نہیں کر سکتا, تیری ذات پاک اسی طرح ہے جیسے تو نے خود اپنی حمد و ثنا بیان کی. اور یہاں قرآن کی یہ آیت ہمیں کیا بتا رہی ہے, اور اگر یوں ہو کہ زمین میں جتنے درخت ہیں سب قلم ہو, سمندر کا تمام پانی سیاہی ہو, اور اس کے بعد 7 سمندر اور سیاہی ہو جائیں تو اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں. تمام درخت قلم بن جائیں, تمام سمندر کی جو ہے وہ سیاہی بن جائیں, پھر 7 اور سمندروں کی سیاہی ملا لی جائے اور ان سے اللہ تعالیٰ کے کلمات کو لکھنا شروع کیا جائے, جو اللہ کی عظمت, اس کی صفات لکھیں, تو یہ قلم ٹوٹ جائیں, سمندر کا پانی ختم ہو جائے, اور جو مزید سمندر ملائے گئے ہیں وہ بھی ان کا پانی بھی ختم ہو جائے, لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ باتیں لکھنے سے ختم نہ ہوں. اس میں یہ احساس دلایا گیا کہ وہ ذات پاک غالب ہے, اس نے کائنات کی ہر چیز کو مغلوب کیا ہوا ہے, یعنی ہر چیز پر وہ حاوی ہے. جو ارادہ وہ فرمائے گا اسے کوئی روک نہیں سکتا, جو فیصلہ وہ فرمائے گا کوئی اس کی مخالفت نہیں کر سکتا, اس کو ٹال نہیں سکتا. تو انسان کو یہاں اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے ساتھ ساتھ اپنی حیثیت کا اندازہ بھی کرا دیا گیا ہے کہ انسان جو بہت بڑا بن کر بول رہا ہے وہ اصل میں کیا ہے. اگلی آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تمہارا پیدا کرنا اور دوبارہ زندہ کرنا ایک شخص کے پیدا کرنے اور دوبارہ زندہ کرنے کی طرح ہے. یعنی کوئی مشکل اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے کہ تمہیں دوبارہ وہ پیدا کر دے, تمام کائنات کے تمام لوگوں کو دوبارہ پیدا کر دے, اس کے لیے بالکل ایسا ہے جیسے ایک شخص کا دوبارہ پیدا کرنا. ان آیات کی تشریح میں بہت ساری باتیں لکھی گئی ہیں, لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں آگے چلتی ہوں اور سورت کے اختتام کی طرف چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بے شک سمندر میں اللہ کے فضل سے کشتیاں چلتی ہیں تاکہ وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے, اس میں بلا شبہ ہر بڑے صابر شاکر کے لیے نشانیاں ہیں. اور جب سمندر میں سائبانوں کی مانند کوئی موج انہیں ڈھانپ لیتی ہے تو وہ خالص اعتقاد کے ساتھ اللہ ہی کو پکارتے ہیں. پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف نجات دیتا ہے تو ان میں سے چند لوگ ہی عہد پر قائم رہتے ہیں, اور ہر عہد توڑنے والا ناشکرہ ہی ہماری آیات کا انکار کرتا ہے. اے لوگو, اپنے رب کا تقوی اختیار کرو اور ڈرو اس دن سے جب کوئی باپ اپنی اولاد کے کام نہ آئے گا اور نہ اولاد اپنے باپ کے کچھ کام آئے گی. بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے, لہٰذا دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اور کوئی دھوکے باز تمہیں اللہ کے متعلق دھوکے میں نہ ڈالے. بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے, اور وہی بارش نازل کرتا ہے, اور وہی جانتا ہے جو ماؤں کے پیٹوں میں ہے, اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کام کرے گا, اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا. بے شک اللہ خوب جاننے والا, خوب باخبر ہے. آیت نمبر 34 پہ سورہ لقمان اختتام پذیر ہوئی. جو آخری مجموعہ ہم نے پڑھا اس میں پہلے کشتی کا بیان تھا, جو ہم پہلے بھی تفصیل کے ساتھ کر چکے ہیں, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اللہ کا تقوی اختیار کریں اور اس دن سے ڈریں جب کوئی کسی کے کام نہ آئے گا. بہت جگہ ہم اس مضمون کو پڑھ چکے ہیں کہ اس دن اگر باپ اپنی اولاد کو فدیے میں دے سکے تو دے دے گا, دینے کو قبول کر لے گا, اور اسی طرح اولاد اپنے والدین کو فدیے میں دینے کے لیے قبول کر لے گی. فدیے کا مطلب یہ ہے کہ بدلے میں اسے عذاب جہنم سے نجات دے دی جائے. اور یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے, یعنی اس کے اوپر تم مطمئن نہ ہو جاؤ, اس پر مطمئن ہو کر آخرت سے غافل نہ ہو جاؤ, اور اس شیطان کے فریب میں نہ آ جاؤ جو سب سے بڑا دھوکے باز ہے. شیطان انسان کو فریب دیتا ہے, اس سے وعدے کرتا ہے, اسے امیدیں دلاتا ہے جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. اور سورہ النساء میں فرمایا گیا وہ ان کو وعدے دیتا ہے, امیدیں دلاتا ہے, اور جو کچھ شیطان انہیں وعدے دیتا ہے وہ دھوکہ ہی دھوکہ ہے. تو اس شیطان کی بات میں آ کر اس دن سے غافل نہ ہو جائیں کہ جس دن کوئی بھی قریبی دوست, قریبی رشتہ دار ہمیں کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا. اور آخری جو آیت ہے 34, اس میں مفاتیح الغیب آئے ہیں. آئیے اس کی ڈیٹیل پڑھتے ہیں. مفاتیح الغیب کا مطلب ہے غیب کی کنجیاں یا چابیاں.
5 چیزیں ایسی ہیں جنہیں مفاتیح الغیب کہا گیا ہے۔ آئیے حدیث کے الفاظ پڑھتے ہیں۔ امام احمد نے ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث کو بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفاتیح الغیب 5 لا يعلمها الا اللہ، اور پھر یہ والی پوری آیت جو ابھی ہم نے پڑھی ہے وہ تلاوت فرمائی۔ اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیب کی کنجیاں 5 ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بے شک اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے، اور وہی میں برساتا ہے، اور وہی جانتا ہے جو پیٹوں میں ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، اور کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کس زمین میں وہ مرے گا۔ بے شک اللہ ہی بڑا جاننے والا خوب خبردار ہے۔ حدیث کے الفاظ یہاں ختم ہوتے ہیں۔ یہ بخاری میں حدیث لکھی گئی ہے۔ اب اس میں کیا بات پتہ چلی کہ 5 چیزیں ہیں جو کہ غیب کی کنجیاں ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی متنفس انہیں نہیں جانتا۔ پہلی بات قیامت ہے۔ اس کے علامات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، لیکن کس دن آئے گی اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی نبی کو، کسی کو بھی نہیں ہے۔ اور دوسرا بارش کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ لوگ تخمینہ لگاتے ہیں، اندازہ لگاتے ہیں، ماہرین بتاتے ہیں، لیکن کبھی یہ صحیح بھی ہوتا ہے اور یہ کبھی غلط بھی ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ فرشتے جو بارش کے نظام پر مامور ہیں انہیں بھی یہ علم اس وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ انہیں بتاتے ہیں۔ تیسری بات جو ہے وہ یہ کہ ماں کے پیٹ میں کیا پرورش پا رہا ہے، رحم مادر میں، یوٹرس میں کیا چیز موجود ہے۔ بے شک آج کے دور میں مشینیں ایجاد ہو گئی ہیں، کچھ ناقص اندازے بھی لگا لیتے ہیں، لیکن یہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، یہ نیک قسمت ہے یا بری قسمت لے کر آئے گا، یہ مکمل پیدا ہوگا یا اس میں کوئی کمی ہوگی، اس کی شکل اور صورت کیسی ہوگی، اس کی رنگت کیسی ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ کسی کے پاس 100% درست علم اس کے بارے میں نہیں ہے، یہ صرف اندازے ہیں جو کہ انسان لگا لیتا ہے۔ چوتھی جو مفاتیح الغیب میں چوتھی چیز جو ہے وہ یہ کہ انسان کل کیا کرے گا۔ اب کل کیا کرے گا کے معاملے میں دین بھی آ گیا اور دنیا کا معاملہ بھی آ گیا۔ کل کا دن کیا اس کے اوپر طلوع بھی ہوگا یا نہیں ہوگا، اور اگر کل اسے ملے گا تو اس میں وہ کیا اچھا کام کرے گا یا برا کام کرے گا۔ اور یہاں تک کہ ابن آدم کو یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ کب مرے گا۔ ہو سکتا ہے کل ہی اس کی موت آ جائے، ہو سکتا ہے کل اسے کوئی تکلیف پہنچے، کوئی راحت پہنچے، ان میں سے کسی بات کا علم نہیں ہے۔ یعنی جو لوگ بھی فیوچر ٹیلنگ کر رہے ہیں وہ صرف جھوٹ بک رہے ہیں، کسی کو بھی اس بات کا علم نہیں ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ اور 5ویں بات یہ ہے کہ کس زمین کے اوپر اسے موت آنی ہے، کس زمین میں اس کی قبر بنے گی، سمندر میں یا خشکی میں، میدانی علاقے میں یا پہاڑی علاقے میں، کہاں وہ وفات پائے گا، اور جس زمین میں اللہ تعالیٰ نے اس کی موت لکھی ہوئی ہے اسے وہاں تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ آئیے ایک حدیث ہے جس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کی کسی سرزمین میں روح قبض کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس علاقے سے اس کی کوئی ضرورت و حاجت وابستہ کر دیتا ہے۔ حدیث کے الفاظ یہاں ختم ہوئے۔ آئیے دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں کہ مفاتیح الغیب کیا ہیں۔ قیامت کا علم، بارش کے نازل ہونے کا علم، ماں کے پیٹ میں جو کچھ ہے اس کا علم، کل انسان کیا کرے گا اس بات کا علم، اور کس زمین میں وہ وفات پائے گا۔ یہ وہ علوم ہیں جو کہ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ اور یہاں ایک نقطہ اور لے لیجئے جو کہ یہ ہے کہ یہ مفاتیح الغیب ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غیب کل ان 5 باتوں کا نام ہے، نہیں۔ غیب کے اور بہت سارے امور ہیں، ان مفاتیح الغیب کے علاوہ بہت سارے امور ہیں جنہیں اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ دراصل غیب نام ہی اس چیز کا ہے جو مخلوقات سے پوشیدہ ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کے اوپر اس کی جو حقیقت ہے وہ روشن ہے۔ لہٰذا ان 5 مفاتیح الغیب کے علاوہ لامحدود غیب کی حقیقتیں ہیں جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ اور یہاں سورہ لقمان کی تفسیر اختتام پذیر ہوتی ہے، اور اب اس کے بعد ہم سورہ السجدہ کی تفسیر شروع کریں گے جو کہ قرآن پاک کی 32ویں سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم قرآن پاک کی 32ویں سورت شروع کرنے جا رہے ہیں جو سورہ سجدہ ہے۔ یہ مکی سورت ہے۔ سورہ سجدہ کی فضیلت کے بارے میں 2 احادیث ملتی ہیں۔ ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن نماز فجر میں الف لام میم تنزیل السجدہ اور هل اتى على الانسان یعنی سورہ دہر کی قرات فرماتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کتاب کا نزول رب العالمین کی طرف سے ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟
نہیں، بلکہ وہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہدایت پائیں۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دن میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، اس کے سوا نہ کوئی تمہارا دوست ہے اور نہ کوئی سفارشی۔ کیا پھر تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ وہی آسمان سے زمین تک سارے معاملے کی تدبیر کرتا ہے، پھر ایک دن میں جس کی مقدار تمہارے شمار کے مطابق 1000 سال ہے، وہ معاملہ اوپر اس کے پاس جاتا ہے۔ وہ مدبر ہی چھپے اور ظاہر کا جاننے والا ہے، نہایت غالب ہے، خوب رحم کرنے والا ہے، جس نے ہر چیز جو بھی پیدا کی اچھے طریقے سے بنائی، اور اس نے تخلیق انسان کی ابتدا مٹی سے کی، پھر اس کی نسل ایک حقیر پانی کے جوہر سے چلائی، پھر اس کے اعضاء کو درست کیا اور اس میں اپنی روح پھونکی، اور اس نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، تم کم ہی شکر کرتے ہو۔ اور ان لوگوں یعنی کافروں نے کہا، کیا جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے تو کیا ضرور ہم نئی پیدائش میں ظاہر ہوں گے؟ نہیں، بلکہ وہ تو اپنے رب کی ملاقات ہی کے منکر ہیں۔ کہہ دیجئے، تمہیں موت کا فرشتہ فوت کرتا ہے جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تم اپنے رب ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کاش آپ دیکھیں جب مجرم اپنے رب کے حضور سر جھکائے پیش ہوں گے، وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا، لہٰذا ہمیں واپس بھیج کہ ہم نیک عمل کریں، بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہم ہر شخص کو اس کی ہدایت دے دیتے، لیکن میری طرف سے قول یعنی وعدہ ثابت ہو گیا کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا، چنانچہ تم عذاب چکھو اس لیے کہ تم نے اپنے اس دن کی ملاقات بھلائے رکھی، بے شک آج ہم نے تمہیں بھلا دیا، اور جو برے عمل تم کرتے تھے ان کی وجہ سے تم ہمیشہ کا عذاب چکھو۔ ہماری آیتوں پر تو صرف وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب انہیں ان کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں، اور وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ پاکیزگی بیان کرتے ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے، ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، اور وہ اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ ابھی ہم نے آیت نمبر 16 تک کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ آئیے اب اس مجموعہ کی تشریح کی طرف جاتے ہیں۔ شروع میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل کیا، اور اس کے بعد یہ والی بات آئی کہ آیت نمبر 5 اور 6 میں کہ وہی آسمان سے زمین تک سارے معاملے کی تدبیر کرتا ہے، پھر ایک دن میں جس کی مقدار تمہارے شمار کے مطابق 1000 سال ہے، وہ معاملہ اس کی طرف چڑھتا ہے۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ کام جن کا اللہ تعالیٰ انتظام کرتا ہے، اس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ اللہ کا امر آسمان کی بلندیوں سے زمین کی پستیوں تک نازل کیا جاتا ہے۔ یہ سورہ الطلاق میں بھی آیا کہ اللہ ہی تو ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور ویسی ہی زمینیں، ان میں حکم اترتے رہتے ہیں تاکہ تم لوگ جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ کہ اللہ اپنے علم سے یقیناً ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تو ہمیں سورہ طلاق سے بھی یہ بات پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ کا امر اوپر سے نیچے تک اتر رہا ہے۔ اب نیچے سے اوپر تک جو چیزیں جا رہی ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ اعمال ہیں۔ لکھا ہے کہ زمین سے لے کر آسمان دنیا تک کی مسافت 500 سال کی ہے، جبکہ آسمان کی اپنی جو چوڑائی ہے وہ بھی 500 سال کی ہے، اور فرشتے نزول حکم کے وقت 500 سال کی مسافت طے کرتے ہیں، اور جب وہ اوپر چڑھتے ہیں اعمال لے کر تو وہ بھی 500 سال کی مسافت طے کرتے ہیں، لیکن یہ طویل مسافت وہ چشم زد میں طے کر لیتے ہیں، یعنی کہ ایک پلک کے جھپکنے میں۔ آسمان سے جہاں اللہ کا عرش اور لوح محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ زمین پر احکام نازل فرماتے ہیں، تدبیریں فرماتے ہیں، اور زمین پر ان احکامات کا نفاذ ہوتا ہے، جیسے موت اور زندگی، صحت اور مرض، فقر اور غنا، جنگ اور صلح، عزت اور ذلت وغیرہ وغیرہ تمام احکامات۔ اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کا حکم یا اس کا امر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف واپس لوٹتا ہے، یعنی جب اس کا نفاذ زمین پر ہو جاتا ہے تو واپس لوٹتا ہے، وہ بھی ایک دن کے اندر ہوتا ہے، جسے فرشتے لے کر جاتے ہیں، اور یہ ٹوٹل 1000 برس کا فاصلہ ہو گیا جسے فرشتے نے ایک ہی دن میں طے کر لیا۔ اور اس کی جو تفصیل ہے اس کے بارے میں مفسرین نے توقف فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ یہ 500 سال کس طریقے کے ہیں اور اس سے کیا مراد ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے علوم ہیں جو اللہ نے ہمیں بتا دیا،
ہمیں بس اتنا ہی پتہ چل گیا کہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کی تدبیر ایک ایسے دن میں ہو جاتی ہے جو ہماری گنتی کے مطابق 1000 سال کے برابر ہو گیا. یعنی 500 جانے کا اور 500 آنے کا، اس طرح 1000 سال بن گیا. اور اس کے بعد پھر آیت نمبر 7 کی طرف آتے ہیں کہ جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ جس نے نہایت خوبصورت بنائی جو چیز بھی بنائی. یہاں انسانی پیدائش کے بارے میں آیا کہ اللہ نے مٹی سے پیدا کیا اور ماں اور باپ کے سلسلے سے اسے شروع کیا، اور وہ بچہ جو کہ ماں کی پیٹ میں نشوونما پاتا ہے اس کے اعضاء بنتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس اعضاء کو سنوارتے ہیں، یعنی بہترین بناتے ہیں، اور اس کے بعد اس میں اپنی روح میں سے پھونک دیتے ہیں، اور اس طرح سے تخلیق اس کی مکمل ہو جاتی ہے. پھر وہ شخص سننے والا، دیکھنے والا، عقل و فہم والا بن جاتا ہے. اب یہ حقیقت سمجھ لیجیے کہ الذی احسن کل شیء خلقہ کے معنی کیا ہے کہ جس نے نہایت خوبصورت بنائی جو چیز بھی بنائی. یعنی اللہ خود یہ بات بتا رہے ہیں، خالق خود یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چیز بھی انہوں نے بنائی ہے وہ بہترین بنائی ہے، ان کی حکمت کے تحت اور مصلحت کے تحت ہی بنائی ہے، اور ہر چیز میں اپنی ایک انفرادیت ہے، ہر چیز ہی حسین ہے. اور یہاں لکھا ہے کہ احسنہ کے معنی اتقنا و احکمہ کے ہیں، یعنی مضبوط اور پختہ. ہر چیز کو جس کام کے لیے بنایا اس کام کے لیے اللہ نے مضبوط اور پختہ بنا دیا. تو جب یہ اعتماد اس مخلوق میں آئے گا، یعنی ہم جو کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، جب ہم میں یہ اعتماد آ جائے گا کہ ہمارے خالق نے ہمیں بیسٹ حالت میں پیدا کیا، اس سے بیسٹ ہماری کوئی حالت نہیں ہو سکتی تھی، جو کچھ بھی اس نے ہمیں دیا وہ ہمارے لیے بیسٹ تھا، بہترین تھا. تو جب یہ چیز، یہ احساس پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد انسان اللہ تعالیٰ کے شکر سے اس کا سر جھک جاتا ہے، لیکن اور اس کو اپنے اوپر بھی اعتماد ہو جاتا ہے کہ جب میں بیسٹ حالت میں پیدا ہوا ہوں تو اس سے بہتر میرے لیے اچھا نہ ہوتا، کچھ اور اگر مجھے دیا جاتا تو میرے لیے بہتر نہ ہوتا، جو مجھے نہیں دیا گیا اس میں بھی کوئی مصلحت ہوگی کہ جس کی وجہ سے وہ مجھے نہیں دیا گیا. تو انسان کے اندر احسان اور شکر کے جذبہ پیدا ہوتا ہے. لیکن یہاں بتایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا کہ کم ہی لوگ شکر کرنے والے ہوتے ہیں، بہت ہی تھوڑے لوگ شکر کرنے والے ہوتے ہیں. اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تھوڑے لوگوں میں بنا دے، آمین. 15 نمبر آیت سجدہ ہے. آئیے اس کی طرف چلتے ہیں. یہاں بتایا گیا، اللہ نے بتایا کہ ہماری آیتوں پر وہی لوگ ایمان لاتے ہیں. کون لوگ؟ جنہیں جب کبھی ان سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں. یہ پہلی ان کی کوالٹی ہے، یعنی اللہ کی آیات کی تعظیم کرتے ہیں، اللہ کی آیات ان کے دل پہ اثر کرتی ہیں، وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اور آیت سجدہ جب آتی ہے سجدے میں گر پڑتے ہیں. یہ پہلی بات ہو گئی. دوسری بات، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح پڑھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں سے پاک قرار دیتے ہیں جو اس کی شان کے لائق نہیں ہیں. یہ تو ہو گئی تسبیح، سبحان اللہ. اور اس کے بعد اس کی حمد کرتے ہیں، یعنی اس کی نعمتوں پر اس کا شکر کرتے ہیں. اور سب سے بڑی اور کامل ترین نعمت ایمان کی نعمت ہے. تو لہٰذا اس میں یہ بات بھی آ گئی کہ وہ سبحان اللہ اور الحمدللہ پڑھنے والے ہیں، اور ساتھ میں یہ بات بھی آ گئی کہ اپنے سجدوں میں سبحان اللہ و بحمدہ یا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ وغیرہ کے کلمات پڑھتے ہیں. یہ بات بھی آ گئی، یعنی سجدے میں بھی پڑھتے ہیں اور سجدے کے علاوہ بھی حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں. اور تیسری کوالٹی آئی کہ تکبر نہیں کرتے. یہ بہت اہم بات ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا راستہ اختیار کرتے ہیں، جاہلوں کی طرح، کافروں کی طرح تکبر نہیں کرتے. ہمیں یہاں دو باتیں آ رہی ہیں، ایک تو یہ کہ اپنی زندگی میں، عام زندگی میں تکبر نہیں کرتے، اور دوسری بات یہ آ رہی ہے کہ یہ عبادت سے تکبر نہیں کرتے، یعنی اپنے آپ کو کوئی چیز نہیں سمجھتے کہ جسے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے کی ضرورت نہ ہو، کوئی بڑی چیز اپنے آپ کو نہیں سمجھتے. اس کے برعکس وہ اللہ کے سامنے عاجزی سے، ذلت کے ساتھ، مسکینی کے ساتھ، خضوع کے ساتھ عبادت کیا کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد آیا کہ وہ ان کی کروٹیں اپنے بستروں سے الگ رہتی ہیں، یعنی راتوں کو بھی اٹھ کر نوافل پڑھتے ہیں، توبہ، استغفار، تسبیح و تحمید اور اللہ سے دعا کرتے ہیں. اور ایک جگہ یہ آیا کہ کروٹیں اپنے بستروں سے الگ رکھتے ہیں کا معنی یہ بھی ہوا ہے کہ وہ عشاء کی اور فجر کی صلاۃ ادا کرتے ہیں، جس میں کہ رات کے وقت جو صلاۃ ادا کی جاتی ہے. اور اس کے بعد اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. محض امید کے ساتھ پکارنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے عمل سے بے پرواہ ہو جائے، اور محض خوف طاری رکھنے کا مطلب یہ ہوا کہ انسان مایوس ہو جائے. بلکہ مومن ایسا نہیں کرتے، عذاب کا خوف طاری رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے، کیونکہ مایوسی کفر و ضلالت ہے، لیکن اس تمام کے ساتھ عمل بھی اپنے جاری رکھتے ہیں. اور اس کے بعد انفاق میں
جو آتا ہے وہ واجبہ انفاق بھی آگے یعنی زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں اور عام صدقہ اور خیرات دونوں شامل یہ بھی کرتے ہیں. ابھی جو ہم نے مومنین کی کوالٹیز پڑھی ایمان لانے والوں کی کہ نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گرتے ہیں, تسبیح کرتے ہیں, تحمید کرتے ہیں, تکبر نہیں کرتے ہیں, اپنے راتوں کو اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں خوف کے ساتھ, امید کے ساتھ اور خرچ کرتے ہیں. ان کو کیا بدلہ ملے گا اگلی آیات میں اس کے بارے میں پڑھیں گے. آیت نمبر 17 سے اختتام سورت تک جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی نفس نہیں جانتا کہ ان کے اعمال کے بدلے میں ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کی کون کون سی چیزیں پوشیدہ رکھی گئی ہیں. کیا پھر مومن ایسے ہو سکتا ہے جیسے فاسق؟ وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے رہنے کے باغات ہیں, ان اعمال کے بدلے میں مہمانی ہے جو وہ کیا کرتے تھے. اور لیکن جن لوگوں نے نافرمانی کی تو ان کا ٹھکانہ آگ ہے. جب وہ ارادہ کریں گے کہ وہ اس سے نکلیں تو انہیں اسی میں لوٹا دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ اس آگ کا عذاب چکھو جسے تم جھٹلاتے تھے. ہم آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے انہیں دنیا کا چھوٹا عذاب ضرور چکھائیں گے تاکہ وہ ہماری طرف رجوع کریں. یہاں پہ ہم رکتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے جو نوازشات اللہ کی ہوں گی ان کے لیے اس کے بارے میں کیا آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمتیں دے گا, اللہ نے وہ نعمتیں چھپا کے رکھی ہیں اور ان نعمتوں کو دیکھنے سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی, وہ خوش ہو جائیں گے. اس کی تفسیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث قدسی بیان کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی, کسی کان نے نہیں سنی اور نہ کسی انسان کے وہم و گمان میں ان کا گزر ہوا. یہ صحیح بخاری کی حدیث جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی. اس کے بعد یہ سوال اٹھایا گیا کہ ایسا مومن جو اپنی پوری زندگی یہ سارے کام کرتا رہے اور اس کے بعد ان چیزوں کا مستحق ٹھہرے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے چھپا کے رکھی ہوئی ہیں, وہ مومن کیا فاسق کے برابر ہو سکتا ہے؟ اور ہمیں خود ہی یہ جواب پتہ ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ہر انسان کا دل یہ جواب دے گا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اور پھر کافروں کا انجام بتایا گیا کہ کس طرح سے وہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں چھوٹے عذاب کا مزہ چکھاتے ہیں اور اس کے بعد روز قیامت میں آگ کی طرف انہیں لوٹائیں گے. اور یہ انسان کے فیصلے کے لیے یہ بات چھوڑ دی گئی کہ اب سوچ لو کہ تمہیں کون سے راستے کو اختیار کرنا ہے. آیت نمبر 22 سے 30 آیت تک چلتے ہیں, ترجمہ پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کی گئی پھر اس نے منہ موڑا. یقیناً ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی, لہٰذا اے نبی آپ اس کی ملاقات کے متعلق شک میں نہ رہیں. اور ہم نے اس یعنی تورات کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا اور جب انہوں نے صبر کیا تو ہم نے ان میں کچھ ایسے پیشوا بنائے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے. بلا شبہ آپ کا رب ہی روز قیامت ان کے مابین اس کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے. کیا ان پر واضح نہیں ہوا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی امتیں ہلاک کر دی جن کے گھروں میں اب وہ چلتے پھرتے ہیں؟ بے شک اس میں عظیم نشانیاں ہیں. کیا پھر وہ سنتے نہیں؟ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ بے شک ہم پانی کو بنجر زمین کی طرف بہا لے جاتے ہیں, پھر ہم اس کے ذریعے سے کھیتی نکالتے ہیں, اس سے ان کے چوپائے اور وہ خود بھی کھاتے ہیں. کیا پھر وہ غور نہیں کرتے؟ اور وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ فیصلہ کب ہوگا؟ کہہ دیجئے فیصلے کے دن کفر والوں کو ان کا ایمان لانا نفع نہیں دے گا اور نہ انہیں مہلت ہی دی جائے گی. چنانچہ آپ ان سے منہ پھیر لیں اور انتظار کریں, بے شک وہ بھی انتظار کر رہے ہیں. آیت نمبر 30 پر سورہ السجدہ اختتام پذیر ہوتی ہے. متواتر مکی صورتوں کے بعد اب یہ مدنی صورت ہے سورہ الاحزاب جو قرآن پاک کی 33ویں صورت ہے. آئیے ہم سورہ الاحزاب کی طرف چلتے ہیں. اس میں 3 اہم واقعات آئیں گے. ایک غزوہ احزاب جو کہ شوال 5 ہجری میں پیش آیا, دوسرا غزوہ بنی قریظہ جو کہ 5 ہجری میں پیش آیا, اور تیسرے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح, اور یہ بھی ذیقعد 5 ہجری میں تقریباً آگے پیچھے یہ تمام واقعات ہوتے ہیں. تو ان سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ سورہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے کے 5 سال کے بعد نازل ہوتی ہے. آئیے اس کے مضامین پہ نگاہ ڈالتے ہیں اور تاریخی پس منظر پڑھتے ہیں. ہم ان تینوں واقعات کو جو کہ اس صورت کے پس منظر میں بیان ہوئے ہیں, بہت تفصیل سے بیان ہوئے, ہم ان کو مختصراً آپ کے سامنے پیش کریں گے تاکہ صورت کے مضامین کو سمجھنے میں آسانی ہو. غزوہ احزاب جیسا کہ ہم نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہے
یہ وہ آخری بڑی لڑائی تھی کہ جس کے بعد پھر قریش کو حملہ کرنے کی ہمت پیدا ہی نہیں ہوئی. اور یہ بہت بڑا مجمع تھا جو کہ جمع ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. یہ صرف قریش ہی نہیں تھے بلکہ شمال کی طرف سے یعنی نارتھ کی طرف سے یہودیوں کے قبیلے بنی نذیر اور بنی قینقاع کے وہ یہودی جو کہ مدینے سے نکل کے خیبر اور وادی القریٰ میں آباد ہو گئے تھے، قریش کے بھڑکانے پر ان کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آئے. مشرق کی طرف سے 6 قبائل کے لوگ مل کر حملہ آور ہونے آئے قریش کے ساتھ مل کے، اور جنوب کی طرف سے قریش اپنی بھاری نفری کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے. تو یہ سب ملا کر مجموعی طور پر 10-12 ہزار کی تعداد دشمنوں کی آ گئی تھی. اگر یہ حملہ اچانک ہو جاتا تو یہ سخت تباہ کن ہوتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے خبر بیٹھے ہوئے نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل خبر کے لیے لوگوں کو بھیجا کرتے تھے. جب قریش کے حملے کا اندازہ ہو گیا تو 3000 کی فوج کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خندق کھدوائی جس کو کہ ہم احزاب کہتے ہیں، اور اس پوری لڑائی کا نام غزوہ احزاب ہے. مختصراً یہ کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ 25 دن تک محاصرہ جاری رہا تھا اور مسلمانوں کو انہوں نے گھیرے رکھا تھا، اور یہ شدید سردی کا زمانہ تھا. اتنے بڑے لشکر کے لیے پانی اور غذا اور چارے کی فراہمی بھی مشکل ہو گئی تھی. اور اس حالت میں یکایک رات میں سخت آندھی آئی. اللہ کی طرف سے ایک ایسی مدد آئی کہ سردی اور کڑک اور چمک کے ساتھ اتنا اندھیرا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دیتا تھا، اور ان لوگوں کے دشمنوں کے خیمے اکھڑ گئے اور ان کے اندر شدید افراتفری برپا ہو گئی. اور صبح جب مسلمان سو کے اٹھے تو انہوں نے دیکھا میدان خالی ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی مدد سے یہ فتح و نصرت مسلمانوں کو حاصل ہوئی. اچھا، احزاب سے پلٹ کر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پہنچے تو اسی وقت ظہر کے وقت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حکم دیا کہ ابھی اپنے ہتھیار نہ کھولے جائیں، بلکہ یہودیوں کے قبیلے بنی قریظہ کا معاملہ پہلے نمٹایا جائے. یہ حکم پاتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرما دیا کہ عصر کی صلاۃ اس وقت تک نہیں پڑھنا جب تک کہ ہم بنی قریظہ پہ نہ پہنچ جائیں. اور یہ تمام جو لشکر تھا یہ یہودیوں کے قبیلے بنی قریظہ کی طرف گیا. یہ کیوں گیا کہ ہم جب ڈیٹیل پڑھتے ہیں تو یہ پڑھتا ہے کہ بنی قریظہ نے اس احزاب کے جنگ کے دوران مسلمانوں کے ساتھ بدعہدی کرنے کا پورا ارادہ کر لیا تھا، اور اگر موقع ملتا تو یہ چڑھائی کر دیتے. لہٰذا وہاں پہنچ کر فیصلہ یہ کیا گیا کہ بنی قریظہ کے تمام مرد قتل کر دیے جائیں گے، عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے گا، اور ان کی جو املاک ہوں گی یعنی ان کی جو بھی چیزیں ویلتھ ہے وہ مسلمانوں میں تقسیم کر دی جائے گی. اس فیصلے پر عمل کیا گیا، اور جب مسلمان ان کے اس جگہوں پہ داخل ہوئے جہاں وہ رہتے تھے تو پتہ چلا کہ جنگ میں حصہ لینے کے لیے انہوں نے باقاعدہ اسلحہ تیار کر کے رکھا ہوا ہے. 1500 تلواریں، 300 زرہیں، 2000 نیزے اور اسی طرح 1500 ڈھالیں تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں تاکہ پیچھے سے مسلمانوں پہ حملہ آور ہو جائے. اور تیسرا واقعہ جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت زید بن حارثہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے یعنی اڈاپٹڈ تھے، انہوں نے اپنی بیوی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی تھی. اور ان کے طلاق دینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے شادی کا حکم دے دیا گیا تھا، اور لکھا گیا ہے کہ یہ حکم جو ہے جنگ احزاب سے کچھ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس بات کا اشارہ کر دیا گیا تھا. اور اس حکم کی تعمیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی قریظہ کے جو محاصرہ ہوا ہے اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کیا. آئیے اب ہم سورت کی طرف چلتے ہیں اور جس مقام پہ جس واقعے کی تفصیل آئے گی تو ہم بیان کر لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ الاحزاب. اے نبی، اللہ سے ڈریے اور کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کیجیے. بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا، خوب حکمت والا ہے. اور اس کا اتباع کیجیے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر وحی کی جاتی ہے. بے شک تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے. اور آپ اللہ پر توکل کیجیے، اور اللہ بطور کارساز کافی ہے. اللہ نے کسی شخص کے سینے میں 2 دل نہیں رکھے، اور تم اپنی جن بیویوں کو ماں کہہ بیٹھتے ہو انہیں اللہ نے تمہاری حقیقی مائیں نہیں بنایا، اور نہ اس نے تمہارے لے پالکوں یعنی منہ بولے بیٹوں کو تمہارے حقیقی بیٹے بنایا ہے. یہ تو تمہارے اپنے منہ کی باتیں ہیں، اور اللہ حق بات کہتا ہے اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے. ان لے پالکوں کو ان کے حقیقی باپوں کی نسبت سے پکارو، اللہ کے نزدیک یہ بہت انصاف کی بات ہے. پھر اگر تمہیں ان کے باپوں کا علم نہ ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی اور تمہارے دوست ہیں، اور اس معاملے میں تم بھول چوک جاؤ تو
اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، لیکن تمہارے دل جس بات کا عزم کر لیں تو وہ گناہ ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے۔ نبی مومنوں پر خود ان سے بھی زیادہ حق رکھنے والے ہیں، اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور رشتہ دار اللہ کی کتاب کی روح سے دوسرے مومنین اور مہاجرین کی نسبت آپس میں ترکے کے زیادہ حقدار ہیں، مگر تم اپنے دوستوں سے کوئی بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، یہ کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے۔ اور اے نبی یاد کریں جب ہم نے تمام نبیوں سے ان کا عہد لیا، اور آپ سے بھی، اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی، اور ان سے ہم نے پختہ عہد لیا تاکہ اللہ سچوں سے ان کی سچائی کے متعلق پوچھے، اور اس نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی 3 آیات میں ایک حکم عمومی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے کہ کفار اور منافقین کی اطاعت نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ جو وحی کریں اسی کی پیروی کریں، اور اللہ پر ہی توکل کریں۔ تو یہ عمومی حکم کے ساتھ پھر ایک خصوصی معاملے کی طرف رہنمائی ہے یہاں، یعنی اللہ تفسیر میں لکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں اشارہ بھی دیا جا رہا ہے کہ جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کی وحی کی جا رہی ہے، اور وہ یہ کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مطلقہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کر لیں۔ تو اس بارے میں یہاں اشارہ ہے کہ اللہ پر توکل کریں، اور جو کچھ منافقین کہنے جا رہے ہیں اس کی بالکل بھی پرواہ نہ کریں، اور اس حکم کی تعمیل کریں۔ آیت نمبر 4 میں یہ کہا گیا کہ کسی انسان کے دھڑ میں 2 دل نہیں ہوتے۔ اس میں لکھا گیا ہے کہ اس سے یہ مراد بھی ہے کہ ایک شخص اس زمانے میں ایک منافق یہ دعویٰ کیا کرتا تھا کہ اس کے پاس 2 دل ہیں، ایک دل سے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہے اور دوسرے دل سے کافروں کے ساتھ ہے۔ یہاں اس بات کی تردید نازل ہو رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک ہی دل میں اللہ کی محبت اور اس کے دشمنوں کی محبت جمع ہو جائے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ بیک وقت ایک شخص مومن ہو، اسی وقت منافق بھی ہو، اسی وقت جھوٹا بھی ہو، اور اس کے ساتھ ہی سچا بھی ہو۔ 2 دل تو کسی کے اندر ہو نہیں سکتے۔ تو ایک یہ بھی بات ہوئی، اور دوسرے یہ بھی معنی اس میں دیے گئے کہ آگے جو بات آ رہی ہے اس کی یہ تمہید ہے۔ آگے جو بات آ رہی ہے وہ کیا ہے کہ کوئی شخص اگر اپنی بیوی کو ماں کہہ دے تو اس سے وہ اس کی ماں نہیں بن جائے گی۔ اسی طرح کوئی شخص کسی کو اگر اپنا بیٹا کہہ دے تو اس کی وجہ سے اس کا حقیقی بیٹا نہیں بن جائے گا۔ لہٰذا یہ بھی پتہ چلا کہ جس طرح ایک شخص کے دھڑ میں 2 دل نہیں ہو سکتے، اسی طرح بیوی بیک وقت ماں نہیں ہو سکتی، اور کوئی لے پالک اس کا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ آئیے دیکھتے ہیں جو یہ کہا گیا کہ زہار، جن بیویوں سے تم نے زہار کیا تمہارے مائیں نہیں ہے۔ زہار کیا ہے؟ یہ ایک قدیم طریقہ تھا عرب زمان جاہلیت میں کہ لوگ لڑتے ہوئے اپنی بیوی سے یہ کہہ دیتے تھے، جب لڑائی ہو جاتی تھی تو کہہ دیتے تھے کہ تم میرے لیے ایسی ہے جیسے میری ماں۔ زہار کے بارے میں تفصیل جو ہے سورہ مجادلہ میں آئے گی، وہاں پہ ہم دیکھ لیں گے۔ یہاں اس بات کا انکار کیا گیا ہے کہ جسے اپنی ماں کہہ دیا جائے وہ ماں بن نہیں جاتی۔ اور اسی طرح اب ہم تفصیل اس میں دیکھتے ہیں کہ یہاں منہ بولے بیٹے کے بارے میں کیا حکم آ رہا ہے۔ یہاں پر حکم یہ آ رہا ہے کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا، تم لوگوں کو اپنے باپوں کی نسبت سے پکارو، یہ منصفانہ بات ہے، اور جن کے باپوں کے بارے میں معلوم نہیں ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی اور رفیق ہیں۔ اب یہ حکم آ گیا تو اس حکم کے تعمیل میں سب سے پہلے یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے جو منہ بولے بیٹے تھے جو کہ زید بن حارث تھے، جن کو کہ آزاد کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹا بنا لیا تھا، تو انہیں مکہ کے زمانے سے زید بن محمد ہی کہا جاتا تھا، اور اب یہاں 5 ہجری کا یہ واقعہ ہے، اس وقت تک وہ زید بن محمد کہلاتے تھے۔ اب اس کے بعد اس حکم کے آ جانے کے بعد انہیں زید ابن حارثہ کہنا شروع کر دیا گیا، یہ ہمیں بخاری مسلم میں حدیث ملتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ بات حرام قرار دے دی گئی کہ کوئی شخص اپنے حقیقی باپ کے سوا کسی اور کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے۔ یہ حدیث کے الفاظ آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ جس نے اپنے آپ کو باپ کے سوا کسی اور کا بیٹا کہا حالانکہ وہ جانتا ہو کہ وہ شخص اس کا باپ نہیں ہے، اس پر جنت حرام ہے۔ حدیث کے الفاظ یہاں ختم ہوئے۔ لہٰذا اب یہ ناجائز قرار دے دیا گیا کہ کوئی شخص کسی اور کا نام اپنے ساتھ باپ کی ولدیت کے طور پر لگائے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جو بات غلطی سے تم سے ہو گئی ہو اس پر تم پہ کوئی گناہ نہیں، یعنی پہلے جو کچھ بھی ہو گیا اس کے اوپر معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں تم سے نہیں پوچھیں گے۔ اور یہ بھی بات اس میں لکھی گئی ہے کہ گرفت اس پر نہیں ہے کہ کسی کو پیار سے بیٹا کہہ دیا، بلکہ گرفت اس بات کے اوپر ہے کہ ارادے کے ساتھ یہ بات کہنا کہ جسے بیٹا یا بیٹی کہا جا رہا ہے اس کو واقعی وہی حیثیت دی جائے جو ان رشتوں کی حیثیت ہوتی ہے، وہی حقوق دیے جائیں جو ان رشتوں کے ہیں، یا ویسے تعلقات ان کے ساتھ رکھے جائیں جیسے ان رشتوں کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ تو یہ والی بات قابل اعتراض ہے، قابل گرفت ہے، جو تمہارے دلوں نے ارادہ کیا ہو اس چیز کے لیے پھر اللہ تعالیٰ گرفت کریں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 6 کی طرف چلتے ہیں۔
جس میں بتایا گیا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. دو باتیں اس میں آئیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اولا ہے، سب سے بڑھ کر ہے مومنین کے لیے. حدیث میں آتا ہے، الفاظ ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کے باپ اور اولاد سے اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں. دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور خیر خواہی، امت سے محبت اتنی شدید ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً سب مومنوں کو ان کے اپنے نفس سے بھی زیادہ محبت کے حقدار ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے تمام محبتوں سے زیادہ اعلیٰ اور عرفہ اور اونچی ہونی چاہیے، سب سے زیادہ اہم ہونی چاہیے. لہٰذا مومنوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جس چیز کا مطالبہ کریں وہ انہیں دے دیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نشاور کر دیں، چاہے انہیں خود کتنی ہی ضرورت ہو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے نفسوں سے زیادہ محبت کریں. اس حکم کی طرف آتے ہیں کہ نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں. اس کی ڈیٹیل یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اسی طرح تمام مومنین کے لیے حرام ہیں جس طرح ان کی حقیقی مائیں حرام ہیں، ان سے نکاح حرام ہے. یہ جو تخصیص ہے یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، ان کے علاوہ دنیا میں کسی اور انسان کے لیے یہ نہیں ہے. صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ حکم آ گیا کہ ان کی بیویاں ماؤں کی طرح ہیں، اور اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کسی کے ساتھ ان کا نکاح جائز نہیں تھا. اس سلسلے میں یہ بات بھی جان لینی چاہیے کہ ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معنی میں امہات المومنین ہیں کہ ان کی تعظیم اور ان کی تکریم مسلمانوں پر واجب ہے، اور ان کے ساتھ کسی مسلمان کا نکاح نہیں ہو سکتا. اس کے علاوہ باقی احکامات میں وہ ماں کی طرح کا حکم نہیں رکھتی. مثلا یہ کہ ان کے حقیقی جو رشتہ دار ہیں ان کے سوا باقی سب مسلمان ان کے لیے غیر محرم ہی تھے جن سے وہ پردہ کرتی تھیں، اور اسی طرح ان کے انتقال کے بعد ان کی میراث ویسے ہی تقسیم ہوئی جیسا کہ اللہ کے حکم سے کسی بھی عام انسان کی میراث تقسیم ہوتی ہے. اس کے بعد میراث کا حکم آ گیا کہ غیر رشتہ دار جو لوگ ہیں ان کے ساتھ احسان تو کیا جا سکتا ہے اور 1/3 مال میں سے وصیت بھی کی جا سکتی ہے، لیکن میراث کے حقدار وہی ہوں گے جو کہ قریبی رشتہ داری کی بنیاد پر تمہارے وارثین بنیں گے. آئیے آیات کے اگلے مجموعے کی طرف چلتے ہیں. آیت نمبر 9 سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے ایمان والو، تم اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو جب تم پر کفار کے لشکر چڑھ آئے تھے، پھر ہم نے ان پر آندھی اور فرشتوں کے ایسے لشکر بھیجے جنہیں تم نے دیکھا نہیں، اور تم جو عمل کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے. جب دشمن تم پر تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے چڑھ آئے، اور جب آنکھیں پترا گئیں اور کلیجے منہ کو آنے لگے اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے، وہاں مومن آزمائے گئے اور شدت سے ہلا مارے گئے. اور جب منافق اور جن لوگوں کے دلوں میں مرض تھا کہہ رہے تھے اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے محض دھوکے کا وعدہ کیا تھا، اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا اے اہل یثرب، آج تمہارے لیے لشکر کے ساتھ ٹھہرنے کا موقع نہیں، لہٰذا تم لوٹ چلو، اور ان میں سے ایک گروہ نبی سے اجازت مانگ رہا تھا، وہ کہتے تھے بے شک ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے، وہ تو صرف جنگ سے فرار چاہتے تھے. اور اگر اس یعنی مدینہ کے اطراف سے ان پر کفار کے لشکر داخل کیے جاتے، پھر انہیں فتنے کی دعوت دی جاتی تو وہ فوراً اس میں کود پڑتے اور اس میں بس تھوڑا ہی توقف کرتے. اور بلا شبہ اس سے پہلے انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ وہ پیٹ نہیں پھیریں گے، اور اللہ کے عہد کی پوچھ گچھ تو ہونی ہے. آپ کہہ دیجئے اگر تم موت سے یا قتل سے بھاگو تو تمہارا بھاگنا تمہیں ہرگز نفع نہیں دے گا، اور تب تم بہت کم فائدہ اٹھاؤ گے. کہہ دیجئے کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکے اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے یا وہ تم پر رحمت کا ارادہ کرے، اور وہ اللہ کے سوا اپنے لیے کوئی حمایتی پائیں گے اور نہ کوئی مددگار. بے شک اللہ انہیں جانتا ہے جو تم میں سے جہاد میں رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں، اور انہیں بھی جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں ہمارے پاس آ جاؤ، اور وہ جنگ میں کم ہی شریک ہوتے ہیں، اس حال میں کہ وہ تمہارا ساتھ دینے میں سخت بخیل ہیں. چنانچہ جب خوف کا وقت آئے تو آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ یوں آنکھیں گھما گھما کر آپ کی طرف دیکھتے ہیں جیسے وہ شخص جس پر موت کی غشی طاری ہو. پھر جب خطرہ دور ہو جائے تو مال غنیمت کے انتہائی حریص بن کر تمہارے سامنے تیز تیز زبانیں چلانے لگتے ہیں. یہ لوگ ایمان نہیں لائے ہی نہیں، لہٰذا اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے، اور یہ اللہ کے لیے نہایت آسان ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک لشکر گئے نہیں، اور اگر یہ لشکر چڑھ آئیں تو وہ تمنا کرتے ہیں کاش وہ صحرا نشین دیہاتیوں میں جا بسے ہوتے اور وہاں تمہاری خبریں دریافت کیا کرتے، اور اگر وہ تم میں موجود ہوتے تو وہ لڑائی میں کم ہی حصہ لیتے. آیات کا یہ طویل مجموعہ آیت نمبر 20 تک ختم ہوتا ہے. اس میں بہت غور فرمائیے گا. اب یہ شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ جب غزوہ احزاب درپیش ہوا. ہم نے ابھی آپ کو
اس کی تفصیلات بتا دی تھیں کہ 5 ہجری کا واقعہ تھا، اور اس وقت جو کافر تھے ان کی مجموعی تعداد 10,000 تھی، جبکہ مسلمان 3,000 تھے، اور اس موقع پہ حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے خندق کھودی گئی تھی، جس کی وجہ سے دشمن کا لشکر مدینے کے اندر نہیں آ سکا، ان کے باہر ہی رہا، اور مسلمان اس محاصرے اور دشمن کی جو یلغار تھی اس سے سخت خوفزدہ تھے، اور اس طرح سے کم و بیش انہوں نے 25 دن یا 1 مہینے تک کا وقت گزارا۔ اچھا، ایک تو یہ کہ بھوک اور خوف کا عالم تھا، خوف کا اس وجہ سے کہ ان کی طرف سے بھی خطرہ تھا اور پیچھے سے جو یہودی تھے ان کی طرف سے بھی خطرہ تھا۔ اس وقت کیفیت یہ ہوئی کہ اللہ نے خود قرآن پاک میں یہ کیفیت بیان کی کہ دشمن تمہارے پاس اوپر سے اور نیچے سے چڑھ آئے تھے، اور جب کہ آنکھیں پتھرا گئیں، کلیجے منہ کو آ گئے، اور تم اللہ تعالیٰ کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ آئیے اس بارے میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ جو بہت بڑی آزمائش آئی تھی، اس میں اللہ نے خود یہ بات بتائی کہ ہلا دیے گئے، یہی مومن آزمائے گئے، پوری طرح جھنجھوڑ ڈالے گئے، وزلزلوا زلزالا شدیدا، جھنجھوڑ ڈالے گئے، ہلا دیے گئے۔ تو یہ جو آزمائشیں ہوتی ہیں اس کے اندر ایسا نہیں ہوتا کہ مومن ہلتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ نبی اور ان کے ساتھ کے مومنوں کو اتنی سخت آزمائش آئی کہ وہ ہلا ڈالے گئے، لیکن اس کے جواب میں جو طرز عمل ہوتا ہے مومنین کا وہ ویسا نہیں ہوتا جیسا کہ منافق کا ہوتا ہے، دونوں ان حالات سے گزرتے ہیں۔ لیکن آئیے دیکھیں کہ منافق کا طرز عمل کیا ہوتا ہے۔ یہاں کی پورے آیات کے جو مجموعہ بھی ہم نے پڑھا 10 سے لے کر 20 تک میں، اس میں ان منافقین کا حال بیان کیا گیا اور اس کے بعد ان کا طرز عمل کہ انہوں نے کیا کیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ آ گئی کہ منافق جن کے دل میں روگ تھا، شک تھا، سب سے پہلی بات یہ ہوئی کہ ان کے ایمان ڈگمگا گئے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے محض دھوکے کا وعدہ کیا تھا، اس وعدے کے اوپر ہی سے اعتبار اٹھ گیا۔ لکھا ہے کہ تقریباً 70 منافقین ایسے تھے جن کی زبانوں پر یہ بات آ گئی جو ان کے دل میں تھی کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے جھوٹا وعدہ کیا تھا۔ اس کے بعد دوسری بات کیا لکھی گئی کہ ان کا طرز عمل کیا ہوا، انہوں نے شور مچا دیا کہ اب مدینے والوں تم لوگ واپس چل پڑو، تم لوگ واپس چل پڑو اور رہنے کا کوئی یہاں پہ موقع نہیں ہے، یعنی کہ اب اس لشکر میں رہنا تو سخت خطرناک ہے، تم اپنے اپنے گھروں کو لوٹو۔ اور اس میں انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر اجازت مانگی اور اس کا عذر یہ دیا کہ ہمارے گھر میں غیر محفوظ ہیں، اس لیے کہ بنی قریظہ کی طرف سے حملے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا، جو ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ اس غزوہ احزاب کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر ان کا بھی محاصرہ کیا تھا۔ تو سب کو یہ خبر مل گئی تھی کہ پیچھے سے بنی قریظہ حملہ کر دیں گے، مومنین کو بھی ملی تھی، منافقین کو بھی ملی تھی۔ منافقوں نے اس بات کا بہانہ بنایا کہ ہمارے اہل خانہ کی زندگی خطرے میں، ہم جا کے ان کے حفاظت کریں۔ بہانہ بنانے والوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اگر اس وقت بیٹل فیلڈ سے ہٹ جائیں گے تو پھر ان کے گھر کیسے محفوظ رہ سکیں گے۔ لیکن بہرحال انہوں نے یہ خطرہ ظاہر کیا اور اللہ نے بتا دیا کہ جو خطرہ وہ ظاہر کر رہے ہیں وہ اصل میں نہیں ہے، بلکہ اصل میں یہ بہانہ ہے، فرار کے لیے یہ بہانہ ہے۔ تو ان کی دوسری بات آئی تھی کہ یہ بہانے باز تھے۔ تیسری بات یہ آئی کہ یہ فتنے میں گر پڑتے، یعنی مدینے یا ان کے گھروں میں چاروں طرف سے اگر دشمن داخل ہو جاتے اور ان سے یہ مطالبہ کرتے کہ تم کفر کی طرف اور شرک کی طرف دوبارہ واپس لوٹ آؤ، تھوڑی دیر بھی انتظار نہ کرتے، کیونکہ کفر و شرک ان کو اتنا مرغوب ہے کہ اس کی طرف فوراً ہی لپک جاتے۔ یہ یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ فتنہ طلب کیا جائے تو یہ اسے ضرور برپا کرتے ہیں، اور اگر یہ لڑتے بھی تو تھوڑی مدت تک، یعنی جم کے نہ لڑتے یہ۔ تو اس میں ان کے اندر فتنے میں گرنے کی بھی پوری خواہش موجود ہوتی ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کی جو ان کے اندر عزم ہے وہ کمزور ہوتا ہے، اگر لڑتے بھی تو تھوڑی مدت کے لیے۔ چوتھی بات کیا آئی کہ یہ عہد کو توڑنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ یہاں اللہ نے بتایا کہ انہوں نے اللہ سے پختہ عہد لیا تھا کہ پیٹ نہ پھیریں گے۔ یہ جو منافقین تھے یہ جنگ بدر تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور بدر کی فتح ہو گئی اور اس کے بعد مسلمان فاتح ہو کر لوٹے، مال غنیمت بھی آیا، اس کے بعد یہ لوگ مسلمان ہوئے تھے، یعنی اسلام کا اظہار کیا تھا۔ پھر انہوں نے یہ عہد بھی کیا تھا کہ جب بھی آئندہ کفار سے معرکہ پیش آئے گا تو ہم ان کے ساتھ مل کر ضرور لڑیں گے۔ احد کا معرکہ پیش آیا جس میں ہم جانتے ہیں کہ یہ آدھے رستے سے پلٹ آئے تھے، اس میں بھی نہیں گئے تھے، یہاں بھی معاہدہ توڑا تھا۔ اور اب یہاں پر جب احزاب میں ان میں سے جو منافقین ابتدائی جنگ میں شامل ہوئے، ان کے ساتھ آئے، انہیں کا یہ حال بیان کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے بھی پھر یہ عہد توڑا کہ ہم پیٹ نہیں پھیریں گے، اور پھر ارادہ کیا پیٹ پھیرنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آپ اپنی موت سے بھاگ نہیں سکتے،
اور موت تو بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 17 میں ان سے پوچھا ہے کہ اللہ تمہیں کوئی برائی پہنچانا چاہے کون روک سکتا ہے؟ اگر کوئی فضل تم پر نازل کرنا چاہے تو کون اس کو تم سے روک سکتا ہے؟ جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ تو رک نہیں سکتا. اچھا، اور موت سے بھاگ کر جاؤ گے بھی تو جاؤ گے کہاں؟ قیامت تک جیو گے اور روئے زمین کی دولت پالو گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. موت جب تمہاری لکھی ہوئی ہے اس وقت میں موت آئے گی جو تمہاری مقدر میں. اچھا، پھر اس کے بعد ان کی ایک بات یہ آئی کہ یہ صرف بزدل ہوتے ہی نہیں تھے، بزدلی پھیلاتے بھی تھے. دوسرے مسلمانوں سے کہتے تھے کہ چھوڑو ان پیغمبر کا ساتھ، کہاں دین اور ایمان اور حق کی صداقت کے چکر میں پڑے ہوئے ہو. یہ جو خطرہ ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ اور ان مصیبتوں میں اپنے آپ کو مبتلا کرنے کے بجائے ہماری طرح تم بھی ہمارے پاس آ جاؤ، عافیت کی زندگی اختیار کر لو. چھٹی ان کی یہ خرابی آئی کہ یہ بہت بخیل ہے، مدد کرنے میں بہت بخیل ہیں، یعنی سٹنجی ہیں. یہاں صرف مال سے ہی مدد کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ منافقین مال کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی، اپنی محنت، اپنے اوقات، اپنی فکر اور مال، کچھ بھی چیز اللہ کے راستے میں لگانے کے لیے بخوشی تیار نہیں ہے. بزدلی کا عالم تو یہ ہے کہ خوف اور دہشت کے وقت ایسی ان کی نگاہیں گھومتی ہیں جیسے کہ کوئی شخص جس کے اوپر موت طاری ہو رہی ہو. یعنی ان کی بزدلی اور پس ہمتی کی کیفیت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے. لیکن جب خوف کا وقت چلا جاتا ہے اور امن آ جاتا ہے اس وقت کیا صورت ہوتی ہے؟ ان کے تو یہ بڑے تیز ہوتے ہیں، لہٰذا یہ اپنی بہادری اور شجاعت کی ڈھینگیں مارنا شروع کر دیتے ہیں جھوٹی، اور غنیمت کے وقت پہنچ جاتے ہیں اور تیز زبان دکھاتے ہوئے لوگوں کو متاثر کرتے ہوئے یہ ثابت کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مال غنیمت سارا کا سارا ان کے حصے میں آ جائے، جنہوں نے لڑائی کی ہے، جو مومنین ہمارے حصے میں بھی آنا چاہیے. حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غنیمت کی تقسیم کے وقت یہ سب سے زیادہ بخیل اور سب سے زیادہ بڑا حصہ لینے والے ہوتے ہیں، اور لڑائی کے وقت یہ سب سے زیادہ بزدل اور اپنے ساتھیوں کو بے یار و مددگار چھوڑ کر بھاگ جانے والے ہوتے ہیں. اب یہ دیکھیے کہ ان کا انجام کتنا شدید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ ایمان لائے ہی نہیں ہیں، اولئک لم یؤمنوا، اور پھر بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام اعمال نابود کر دیے، یعنی برباد کر دیے. اور آیت نمبر 20 میں جو اس مجموعے کی آخری آیت تھی، اس میں ان کی جو بزدلی اور ان کی تو دہشت اور خوف کا جو عالم تھا وہ بتایا گیا ہے کہ اگرچہ کافی لوگ واپس جا چکے ہیں لیکن یہ ابھی تک یہ سمجھ رہے ہیں کہ کافر واپس نہیں گئے ہیں. اور اگر ان کی خواہش تو یہ ہے کہ مدینے کے اندر رہنے کے بجائے یہ کہیں صحراؤں میں بیٹھے ہوئے ہوتے اور وہاں لوگوں سے پوچھتے رہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہلاک ہوئے ابھی تک یا نہیں، نعوذ باللہ، یا لشکر کفار کامیاب ہوا یا ناکام ہوا، یہ خبریں بس لیتے رہتے، لڑائی میں یہ شامل ہرگز نہ ہوتے. یہ ان کی کم ہمتی کی وجہ سے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اگر تمہارے ساتھ ہوتے بھی تو یہ برائے نام ہی لڑتے. یہاں پہ منافقین کا بیان ختم ہوا اور اب ہم اگلے آیات کے اگلے مجموعے کی طرف ہم چلتے ہیں جس میں وہ مشہور آیت آ رہی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملاقات اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے. اور مومنوں نے جب لشکر دیکھے تو کہا یہ تو وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا، اور اس چیز نے ان کے ایمان اور فرما برداری کو اور زیادہ کر دیا. مومنوں میں سے کچھ وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا وہ سچ کر دکھایا، چنانچہ ان میں سے بعض نے اپنا عہد پورا کیا یعنی شہادت پا گئے، اور ان میں سے بعض منتصر ہیں اور انہوں نے عہد میں کوئی تبدیلی نہیں کی، تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے اور منافقوں کو اگر چاہے تو عذاب دے یا ان کی توبہ قبول فرمائے. یقیناً اللہ بہت مغفرت والا نہایت رحم والا ہے. اور اللہ نے کافروں کو ان کے ناکامی کے غصے میں لوٹا دیا، وہ کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے، اور اس لڑائی میں اللہ مومنوں کے لیے کافی ہو گیا، اور اللہ بڑی قوت والا نہایت غالب ہے. اور اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کافروں کی مدد کی تھی انہیں اللہ نے ان کے قلعوں سے اتارا اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. تم ان کے ایک گروہ کو قتل کر رہے تھے اور دوسرے گروہ کو قیدی بنا رہے تھے، اور اللہ نے تمہیں ان کی زمینوں، ان کے گھروں، ان کے اموال اور اس زمین کا وارث بنا دیا جسے تمہارے قدموں نے روندا نہیں تھا، اور اللہ ہر شے پر خوب قادر ہے. آیت نمبر 27 تک ہم نے پڑھا ہے، اور یہ ابھی جو ہم نے پڑھا یہ بنی قریظہ کے بارے میں تھا.
سب سے پہلے یہ چیز دیکھتے ہیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ ایک تو عمومی حکم ہوا کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور قیامت کے دن کی توقع رکھتا ہے اور کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ یہ عمومی حکم ہوا، زندگی کے ہر معاملے میں وہ بہترین نمونہ ہے۔ اور ایک خاص حکم یہاں غزوہ احزاب کے موقع کے لیے ہے کہ مسلمانوں اور منافقوں دونوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم سب کے لیے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ تھا، بس تم جہاد میں صبر اور ثبات کے ساتھ قائم رہتے، استقامت کے ساتھ قائم رہو۔ اور ہمارے پیغمبر جہاد میں بھوکے رہ رہے ہیں، حتیٰ کہ پیٹ پہ پتھر باندھ رہے ہیں، ان کا چہرہ زخمی ہوا، جہاد میں ان کا دانت بھی ٹوٹا، انہوں نے اپنے ہاتھ سے خندق کھودی، اور اس وقت احزاب کے غزوہ احزاب میں مہینے بھر تک دشمن کے سامنے سینہ سپر رہے، اور یہ آیت احزاب کے زمین میں نازل ہوئی۔ لہٰذا اس سارے کے سارے معاملے میں، جنگ کے اس معاملے میں مومنین کے لیے ان کی ذات میں بہترین نمونہ تھا۔ لہٰذا جنگ کے موقع پر بطور خاص یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو سامنے رکھنے کی تاکید ہے، اور عمومی حکم اس کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، ان کے افعال، ان کے احوال، جتنی بھی ان کی باتیں ہیں جو انہوں نے اپنے منہ سے کہی ہیں، جو کام انہوں نے کیے ہیں، اور صحابہ کرام نے انہیں جس طرح کرتے ہوئے دیکھا، سب مسلمانوں کے لیے پیروی کرنے کے لیے، مسلمانوں کے لیے بہترین اس میں نمونہ موجود ہے، چاہے ان کا تعلق عبادت سے ہو یا معاشرت سے ہو، معیشت سے ہو، سیاست سے ہو، زندگی کے ہر شعبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت واجب الاتباع ہے۔ سورہ الحشر میں آیا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کچھ رسول تمہیں دے اسے تم قبول کرو، اور جس چیز سے روک دے اسے رک جاؤ۔ اب دیکھیے کہ آیت نمبر 22 کیا بات بتا رہی ہے۔ جب منافقین نے دشمنوں کی اتنی بڑی تعداد دیکھی تھی اور حالات کی سنگینی دیکھی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ اور رسول کے وعدے فریب تھے، جھوٹے تھے، نعوذ باللہ۔ اور اس کے بالکل برخلاف اہل ایمان نے جب یہ سب کچھ دیکھا، ابتلا اور آزمائش، تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور رسول نے جو وعدہ کیا ہے وہ سچا ہے۔ انہوں نے کیا کہا کہ یہ تو وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا، اور اس چیز نے ان کے ایمان اور ان کے فرمانبرداری کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ یعنی وہ سمجھ گئے کہ اس ابتلا اور اس امتحان اور اس آزمائش سے گزارنے کے بعد ہی فتح و نصرت سے اللہ تعالیٰ انہیں ہمکنار کرے گا، اور وہ اللہ کے وعدے کے اوپر ان کا یقین پختہ ہو گیا۔ ان کے ایمان کمزور نہیں ہوئے، بلکہ ایمان اور زیادہ بڑھ گئے، اطاعت اور زیادہ بڑھ گئی، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے آگے تسلیم خم کر دیا۔ تو یہ اہل ایمان کی حالت تھی۔ اچھا، اس کے بعد جو آیت نمبر 23 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کا کس طرح تذکرہ کیا۔ مومنوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے جو عہد اللہ سے کیا تھا اسے سچا کر دکھایا۔ لکھا ہوا ہے کہ یہ آیت ان بعض صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے جنہوں نے جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکنے کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا کہ آئندہ جب کوئی معرکہ پیش آیا تو اس میں وہ بھرپور حصہ لیں گے، اور پھر انہوں نے بہت جانثاری اور بہادری کے جواہر دکھائے۔ کچھ ان میں سے شہید ہو گئے جنہوں نے اپنا عہد بھی پورا کر لیا، اور باقی جو ہیں وہ موقع کے منتظر ہیں کہ جب ایسا موقع آئے تو وہ اپنا یہ عہد جو ہے وہ پورا کریں۔ یعنی اسی شوق میں، شہادت کے اس شوق میں وہ جہاد کے اندر شریک ہوتے رہے ہیں۔ آیات 26 اور 27 بنی قریظہ کے بارے میں ہے۔ اس میں غزوہ بنی قریظہ کا ذکر ہے، جیسے کہ پہلے بھی بتایا تھا کہ اس قبیلے نے عہد کو توڑ دیا تھا اور جنگ احزاب میں مشرکوں اور دوسرے یہودیوں کا ساتھ دیا تھا۔ چنانچہ جنگ احزاب سے واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی غسل ہی فرما سکے تھے کہ حضرت جبرائیل آئے اور انہوں نے کہا کہ کیا آپ نے ہتھیار رکھ دیے ہیں؟ ہم نے، یعنی فرشتوں نے، تو ابھی نہیں رکھے ہیں، چلیے اب بنی قریظہ کے ساتھ نمٹنا ہے، مجھے اللہ نے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں اعلان فرما دیا اور تاکید کر دی کہ عصر کی صلاۃ وہاں جا کر ادا کرنی ہے۔ پھر ان کی آبادی مدینے سے چند میل کے فاصلے پر ہی تھی۔ تو جب مسلمان ان کی طرف نکلے تو یہ اپنے قلعوں میں بند ہو گئے۔ مسلمانوں نے باہر سے ان کا گھیراؤ کر لیا، محاصرہ کر لیا، اور یہ محاصرہ بھی 25 روز تک جاری رہا۔ اب دیکھیے کہ وہاں پر احزاب کے وقت 25 روز یا مہینہ تک مسلمانوں کو جنگ لڑنی ہوئی تھی، اور یہاں کا محاصرہ بھی تقریباً 25 روز تک جاری رہا۔ بالآخر انہوں نے حضرت سعد بن معاذ کو اپنا ثالث مقرر کیا کہ وہ جو فیصلہ ہمارے لیے کریں گے ہمیں منظور ہوگا۔ پھر یہ فیصلہ انہوں نے کیا، حضرت سعد نے، کہ ان میں سے لڑنے والے لوگوں کو قتل اور بچوں عورتوں کو قیدی بنا لیا جائے اور ان کا مال مسلمانوں میں تقسیم کیا جائے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ سن کے فرمایا کہ یہی فیصلہ آسمانوں کے پر اللہ تعالیٰ کا بھی ہے، اور اس کے مطابق ان کے جو جنگجو افراد تھے یعنی لڑائی کرنے والے، ان کی گردنیں اڑا دی گئیں اور مدینے کو ان کے ناپاک وجود سے پاک کر دیا گیا، انہیں اپنے قلعوں سے نیچے اتار دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب بھر دیا، مسلمانوں کی طرف سے رعب طاری ہو گیا اور وہ لڑ ہی نہیں سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی زمینوں کا لڑائی کے بغیر ہی مسلمانوں کو وارث بنا دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آیت نمبر 27 تک ہم نے ترجمہ اور تشریح کر لی۔ انشاءاللہ کل سورہ الاحزاب آیت نمبر 28 سے آگے پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔